نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ توبہ جو ہم نے شروع کر لی تھی، جس کا تھوڑا سا پیچھے سے اگر آپ کو ہم ریویو دیں تو یہ تھا کہ 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ آپ چھوٹا سا آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتائیں، سورۃ المائدہ سورۃ نساء کے اندر ہماری شریعت مکمل ہوئی تھی، پر سورۃ نفال اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس شریعت کو نافذ کرو، اب یہ نافذ بھی ہوگی، اب اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون بھی ہوگا، مکہ میں مشرک نہیں ہوں گے، توحید ہوگی، ٹھیک ہے، یا توحید یا شرک ایک چیز رہ سکتی ہے نا، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ دل کیا ہے؟ ہاں وہ کیا کہتے ہیں، دل چراغ واسطہ ہے نا، دل نہ سیدھا ٹامی، تو دل کے اندر بھی ارادہ ہے، دل میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل سے شروع کریں گے، اللہ نے ہمیں دل سے شروع کروایا ہے، اور اب ہم پہنچے خانہ کعبہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری میں جب حج کے لیے مسلمان نکلے ہیں تو پیچھے سے آیات کی کہ ان کو کہہ دے کہ یہ یا تو، اور یہ سارے کون ہیں؟ تمہارے باپ دادا چاچے مامے تائی سارا خاندان تمہارا، برادری تمہاری، یا تو یہ مسلمان ہو جائے تو یہاں رہ سکتے، یا پھر یہ یا جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، دو حصے، یا جگہ چھوڑ دے یا مسلمان ہو جائے، کیونکہ اب خانہ کعبہ کافروں کے پاس نہیں رہ سکتا۔ اب اس سال تو مشرکین مکہ حج کرا رہے ہیں، اگلے سال مشرکین میں حج نہیں کرائیں گے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پانی پلاتے سب کچھ کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، مگر وہ نہیں ہو سکتے جو مومن ہیں، تو ان کو یا تو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اگر تو یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں گردن اڑا دو، جہاں کھڑے وہی مار دو۔ بڑا سخت معاملہ تھا، اور یہی ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ معاملہ، وجہ اس معاملے کی، اور پھر دوسری بات، ایک یہ اصول مکہ کے لیے تھا اور باقی ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں اب تم امت مسلمہ ہو۔ اس بات کو نہیں، بڑی باریک بات ہے، سمجھنا پڑے گا۔ اب تم مسلم امہ ہو، زمین پر، اس زمین پر اللہ کا حق ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اب اس زمین پر جہاں اللہ کا نظام نہیں تم قائم کرو گے، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے فوجی ہیں، سپاہی ہیں، ہمیں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ سامنے والا یا تو ہماری مانے، اسلام لائے، نہیں تو بھی چھوٹا بن کے رہے۔ لیکن آج کیا، یہ کب تک ہوا؟ جب تک عمر تلان ہوتے، اس کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اس وقت عیسائی کرسچن سب چھوٹا بن کے رہتے تھے، جزیہ دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، آج ہم دیتے ہیں، آج ہمیں وہ کہتے ہیں، ہم جزیہ کیوں دیتے ہیں وہ لوگ؟ کہ آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے، آپ کی عبادت خانوں کی حفاظت ہے، آپ کی ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی، تو اس کے ٹیکس میں آپ کو وہاں رہنے کے لیے آپ کو جزیہ دینا ہے۔ وہ جزیہ جا کے امریکہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ان کو بھی ہماری عبادت خانے تکلیف تھوڑی ہے، انہیں کب تکلیف ہے؟ پارلیمنٹ کے نیچے انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے، روزہ وہ کھلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرو، پڑھو نمازیں، رکھو روزے، کرو حج، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، دو زکاتیں۔ ہاں، شریعت نہ قائم کرو، شریعت قائم کرو گے تو پھر یہ کرنا پڑے گا جو اس وقت یہاں پہ مکہ میں ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کا حق، اللہ کی زمین پہ اللہ کی قانون، کسی اور کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ حکم اس وقت آیا تھا جو اس وقت مکہ سے شروع ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکہ سینٹر ہے، یہاں سے اٹھے گا سب تک پھیلے گا، اور اس وقت پھیلا۔ اور اب جو کیا ہے، اب یہ ہے یہاں، اب آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ مشکل معاملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پھنسے کیوں؟ پھنسنے کی وجہ آپ دیکھیے، جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم تجارتیں، کل جو آیت آئی تھی کیا، تمہارے باپ دادا بیٹے بھائی رشتہ دار، تجارتیں تمہاری، تجارتیں، ان کو فکر پڑ گئی تھی تجارتوں کی، ان کو پتا تھا کہ یہ سرداروں کے ساتھ اور یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ تو ہماری تجارتیں ہیں ساری، یہ تو یہ بھی کٹ ہو جائیں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا میں مدینہ میں بھوکے مرنے تو نہیں دیا، ٹھیک ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی نہیں دوں گا، اور میرا وعدہ ہے تمہیں
بلکہ اور زیادہ دوں گا. اور آپ پتہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں جتنا تو سعودی عرب کے پاس تیل نکلا کسی اور کے پاس نکلا کوئی نہیں. وہ تو ہماری ہی چیز پہ کھا کے ہمیں ہی دے رہے ہیں. ہمارا ہی تیل, ہماری بینک, ہمارا ہی پیسہ, اور IMF آج ہمیں ہی قرضہ دے. ہے کہ نہیں ظلم؟ اور جو قرضہ دے تو بھی کہتے ہیں کہ ہماری چلے گی, شریعت ہماری ہوگی, قانون. ظاہری سی بات ہے جب قرضہ جس سے لیں گے گردن آپ کے نیچے. تو قرضے لیتے جاؤ, ہماری مانو یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے اگر تم یہ سچ سمجھتے ہو تو پھر انتظار کرو, آرام سے بیٹھے رہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرو کسی کے وقت کا. وہ ہم نے کل کر لیا تھا سارا. آج ہم نے آیت نمبر 29 نکالنا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے اس کے اندر. جی یہ بھی آپ کو, یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا تھا, سورۃ توبہ. اور اس کے بعد غزوہ حنین بھی آتی ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی ساری. غزوہ حنین کا سارا قصہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا. ہاں جی, آیت نمبر 29 آ رہی ہے. 29 بلکہ 30 آیت میں 30 لگائیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم. یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا اور عزیر اللہ کا بیٹا. اگر ان کی منہ کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا, آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بنا لیا احبار یعنی اپنے جو علماء ہیں اور جو درویش ہیں ان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا, اور مسیح نے مریم کو بھی بنا لیا. تو آپ کو پتہ ہے جب یہ آیت سنی تھی حاتم بن عدی نے, حاتم تائی کا بیٹا حاتم بن عدی جو مسلمان ہو کے آیا, تو عیسائی تھا یہ. تو اللہ نے اس کو تورات کی کچھ آیات بتائیں کہ تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ اور جو سارا پیسہ ہوتا ہے وہ تو ان کو بھی زکوٰۃ تھی, سب کچھ تھا صدقات و خیرات, وہ تو عوام کا ہوتا ہے. کہتا ہے ہاں لکھا ہوا ہے. کہتا ہے تم خود, اللہ نے اب تم خود کیوں کھا جاتے ہو؟ کہتا ہے ہاں ہمارے جو عالم ہوتے کھا جاتے ہیں, عالم اور سردار کھا جاتے ہیں, نہیں دیتے. ٹھیک ہے, آج آپ ہمیں دیکھ لیں, کیا ہمارے یہاں کام نہیں ہے؟ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ آپ لے جائے جو امداد ہے وہ کھا جاؤ گے, وہاں سے زکوٰۃ ہے وہ کھا جاؤ گے. زکوٰۃ کے کمبل, زکوٰۃ کا گوشت تک ہماری دکانوں پہ بک جاتا ہے, کھا جاتے ہیں سب کچھ بک جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ وہاں سے جہاز بھر کے آتے ہیں, زکوٰۃ کے آتے ہیں, سب کھا جاتے ہیں. جاتا ہے جانے والوں کو نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اس میں انہوں نے کہا کہ تم رب بنا لیتے ہو. تو عدی بن حاتم اللہ کے پاس آئے کہ دیکھیں ہم بھی عیسائی تھے مگر ہم نے کبھی رب نہیں بنایا. تو اللہ کے نے فرمایا اچھا جب تمہارے عالم کہتے تھے یہ حرام ہے تو تم حرام کر لیتے تھے, یہ حلال ہے تم حلال کر دیتے. کہتے جی. کہتے تو حرام اور حلال کہا کس کو ہے؟ رب کو. اب آپ کو بات سمجھ آئی تھوڑی سی بات؟ ہم تو خود سارے رب بنے بیٹھے ہوئے. ہم نے حیض کے معاملات میں حرام حلال کیا ہوا ہے نا. بہت سے کام ہم دیکھتے ہیں جو کچھ بھی نہیں, اس کا ہمیں حلال حرام بنا کے 40 دن نماز حرام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بچے کی پیدائش پہ. ایسا نہیں ہے جیسے آپ فارغ ہو نہ آئے نماز پڑھیں 40 دن بس کچھ بھی ہو جائے تڑپ رہے تو نماز نہیں پڑھنی. تو نے 7 دن حیض کے تو نے نہیں نہا سکتی, 7 پورے کرنے ہیں. تو جگہ منگل آ گئی تو بھی نہانا, بدھ آ گئی منگل آ گئی, کوئی نہ کوئی دن ہندوؤں کی طرح. تو یہ کیا ہے؟ خود سے خود حرام لا. یہ سارے چھوٹے چھوٹے پھر اب نہیں آنے والے ساتھ تو نکاح حرام کرتی جا رہی ہے نا. تو یہ آنے والے جو لوگ ہیں سب کچھ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ یہی بتایا. یہاں پہلے یہ والی بات ہوئی ہے کہ دیکھو حرام حلال کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کی ربوبیت ہے, اللہ کا حق ہے. انسان رب نہیں بنے گا, انسان اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا, انسان چھوٹا بن کے رہے گا. اور آج بغیر تحقیق کے ہمارے میڈیا کے اوپر اور کسی پرسنالٹی کے آپ کو ایک جو چھوٹی سی بات ہم وہ آگے جا کے کرتے ہیں, لیکن کسی کے لیے کوئی بھی آ کے آپ کو یہ حرام حلال کا فتویٰ نہیں لگا سکتا, کوئی قانون بھی نہیں لگا سکتا, وہ اللہ کا حق ہے. اگلی بات آتی ہے اسی کے اندر سود کھا جانے کی کہ وہ زکوٰۃ کھا جانے کی. اگلی آیت میں دیکھیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آیت نمبر 34 دیکھیں نا, وہ
روبان جو ہیں لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں. کس طرح کھا جاتے ہیں؟ باطل طریقے سے, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ہمارے جتنے پیر, زندہ پیر بنے ہوئے ہیں, جو عالم بنے ہوئے ہیں, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں, واللہ عالم آپ کو کیا پتہ ہے کیا کرتے ہیں. علماء سو ہیں سارے, ورنہ عالم ایسے نہیں ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر سار احمد بھی تو تھے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے میں تو عالم ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر بھی آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کے بعد بھی ان کے رویے دیکھیں. اب وہ فتوے لگا کر یا جھوٹی باتیں بنا کر, بھائی آپ, انہوں نے کہہ دیا تھا ڈاکٹر سار احمد نے کہ عورت جو ہے, عورت کا پردہ ہے اور وہ ٹی وی پہ ثانی ہوگی. تب انہوں نے ٹی وی سے ہٹا دیا تھا ان کو, وہ نہیں بیٹھتے تھے. تو انہوں نے, ہمارے آج کے عالموں نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی منہ کا پردہ نہیں, آؤ سامنے بیٹھو, بال کھولو, ہم تمہیں انٹرویو دیتے ہیں, ہے نا, تھوڑے پیسے لیتے ہیں, شہرت لیتے ہیں. تو اللہ کو اللہ کے ان کے راستے سے روکتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ باطل کام ہے. اللہ کے حکم کو ہٹا کر کسی اور طرح سے لے کے اس کا رقم کھانا باطل کام ہے. اور پھر آج ہی میں پڑھ رہی تھی, ہم میں سے نہیں ہے, ایک اداکارہ نے یہ بات کہی ہے, فضیلہ کیسا, کیا نام ہے اس کا, قاضی, اس نے کہا یہ کہ رمضان ٹرانسمیشن ایمان کی نہیں ہے, شیطان ٹرانسمیشن بن گئی ہے. اس نے کہا ہے. آپ خود سوچیں, آپ, یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا, یہ انہی کی ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ شیطان جی. تو ایسا آپ دیکھیں کہ یہ سب وہاں پہ بیٹھ کر وہی, میں کہتی ہوں دیکھنے کے قابل سارے معاملات ہو رہے ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں. اور یہ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی بات آتی ہے, تو وہ زکوٰۃ کو, سونے چاندی کو وہ بھی بنا کے رکھتے ہیں, خزانہ بنا کے رکھتے ہیں, کنز بناتے ہیں. کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو خود بنایا جاتا ہے, خود جمع کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے اس کی اگلی آیت میں دیا, کیا دیا ہے اس کی سزا, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہباہم اور وجنوبہم وظہورہم, کہ وہی سونا تپایا جائے گا گرم آگ کے اندر, ان کی پیشانیوں پہ لگایا جائے گا. سب سے پہلے بل کس پہ پڑھتے ہیں بات سن کے, پیشانی, ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا. ذرا پہلو موڑ کے بیٹھو, کوئی دیکھ نہ لے, مانگ نہ لے, اور ان کی پیٹھوں پہ لگایا جائے گا. دیکھیں آپ, اور ھذا ما کنزتم, یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم چھپا کر بیٹھے تھے. اور حدیث میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے اندر, کہ ایک گنجا سا کالے کالی آنکھوں والا اس کے سر پہ ہوگا بیٹھا ہوا, اور اس کے سر پہ مارے گا اور کہے گا میں ہوں وہ کنز جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا. اور وہ خزانہ, اور جو بکریاں اور اونٹ اور اس طرح کے ہیں نا جن کی نہ دی جائے گی زکوٰۃ, تو وہ اس بندے کو نیچے وہ لیٹا ہوگا, اس کے اوپر سے چل کے جا رہے ہوں گے. یہ ہم وہ ہیں جن کی انہیں زکوٰۃ نہیں دی. تو زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے, اور زکوٰۃ والوں کے پاس پہنچانا بھی اتنا ضروری ہے, بھی یاد رکھیں. تو زکوٰۃ والوں کے پاس پہنچانا بھی بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں زکوٰۃ, اگر کوئی آپ یہ بھی یاد رکھیں, زکوٰۃ دینا لازم, اگر زکوٰۃ لینے والا نہ ملے تو کیا کریں گے آپ. ایک وقت تھا عمر کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا. آپ کا مال کیسے پاک ہوگا, ہے کہ نہیں پریشانی. تو شکر کریں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی ہے. اور یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ تم دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے, چلتی پھرتی رہے. یہ چلتی پھرتی رہے تاکہ حسد والا معاملہ نیچے والوں میں بھی نہ آئے, سارے اچھی طرح سے رہیں. اور بہت بڑا خوبصورت نظام اللہ نے ہمیں جو دیا ہے. 2.5% ہم سب جانتے ہیں. زکوٰۃ کن کو دینی, کن وہ معنی نہیں, زکوٰۃ آگے ہم دیکھیں گے جا کے. لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ ابھی نیا جو معاملہ چل رہا ہے, ہر کوئی مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے, بلکہ 2 سال پہلے بھی ہوا تھا. دبئی سے ایک بندے نے کوئی کہا, بڑا لمبا لیکچر, کہ جو گفٹ میں دیا جاتا ہے سونا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, جو عورتیں استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہوتی. میں نے کہا کمال ہے, پھر تو ہم آزاد ہو گئے. ہم نے کو تو خود کمایا, ادھر سے ہم ابا نے دے دیا, ادھر سے شوہر نے دے دیا, ہم تو آزاد ہو گئے. اور شوہر نے کہا ہمارے کون سا نام ہے,
پھر تو تسی دو ہی نہ, سونا چاندی آرام سے رکھو. یہ ہو گئی نا بے ایمانی, اپنی مرضی کی, اپنی خواہش کی. نہیں, اللہ کے رسول کے پاس دو مدینہ کی خواتین انصاریوں میں سے آئی ہیں, ان کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے. تو اللہ نے پوچھا کہ یہ ان کی زکوٰۃ دیتی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر یہ سونے کے نہیں, آگ کے کنگن تم نے پہنے. سیدھی سی سونا اور چاندی چاہے آپ کے استعمال میں ہے یا نہیں ہے, زکوٰۃ ہے. گھر, گاڑی, سواری آپ نے کوئی ایسا اپنے لیے لے لیا ہے جو آپ کے استعمال میں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. گھوڑے پہ بھی نہیں, گاڑی پہ بھی نہیں, وہ ایک. لیکن سونا چاندی کے معاملے میں نہیں ہے. سونا چاندی اگر تو 7.5 تولہ سونا, اگر اس میں 1 تولہ بھی بڑھ گیا, ایک ماشا بھی بڑھ گیا, تو سارے کیا دیں گے؟ تو یا تو 7.5 تولے سونے سے کم رکھیں, یا اگر ہے زیادہ تو دیں. اب بات آتی کون دے, کون دے. اماں ابا کے گھر تو کوئی اتنا ہوتا ہی کوئی نہیں جتنا ہوتا ہے اماں ابا حساب رکھتے ہیں. اب شادی کے بعد ہم بچیوں کو بتاتے کوئی نہیں کہ تیرا ہے کتنا, ادھر سے کتنا آیا, کیونکہ یہ جس کی ملکیت وہی دے گا نا. حالانکہ اگر میں 2 باتیں یہاں کروں گی, وہ عورتیں جو پورا اختیار رکھتی ہیں اپنے مال کا, وہ تو خود دیں گی, سیدھی سی بات ہے, وہ خود دیں گی. اور وہ عورتیں جو اختیار ہی نہیں رکھتی, جن کا وہ سارا سونا ان کے سسرال والوں کے پاس پڑا ہے, شوہر کے پاس پڑا ہے, اور کیوں رکھا ہوا ہے, بیچیں گے تو کام کر لیں گے. تو کی کرنا ہن پا کے اے کڑیاں دے کام آ جائے گا, اے نواں دے کام آئے گا, اس کے کام تو نہیں ہے نا. اور دوسرا ڈر, لے باہر چور چمک کے تجھے ہنر پڑنا ہے آرٹیفیشل پاؤ. میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, بینکوں کی زینت پڑا ہوا ہے, اختیار تو نہیں ہے تمہارا, صرف نام ہے. میں تو کہتی ہوں نام چھڑا لو نام اپنا, میرا کوئی نہیں ہے, تجھے میں نے استعمال کرنے دینا نہیں ہے, مطلب اپنے کے لیے رکھا ہوا ہے. میں ادھر جا کے اللہ کا عذاب دیتی رہوں, مجھے نہیں چاہیے. ہاں ادھر مجھے سیکھائی میری ہوئے تو فائدے تاڑے. اور آپ دیکھیے نا, موسٹلی مرد اپنا کاروبار چمکانے کے لیے آپ کو لے جاتے ہیں, نہیں تو گھر بنانے کے لیے لے جاتے ہیں, اور گھر بھی اپنے نام کر لیتے ہیں, بچوں کے نام کر دیتے ہیں. ہم پھر خالی, ہمیں کس نفلوں کا ثواب ہے؟ صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات, آپ نارمل خاندان سے ہیں, نارمل ایک ایلیٹ کلاس ہے, ایک تھوڑا سا درمیانی ہے, ایک سب نیچے, ٹھیک ہے. ایک کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے نا. ایک وہ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے ان کے پاس, خود بھی اچھے گھر ہے, نہیں ایسا معاملہ ہوتا, استعمال بھی کر رہی ہیں, پہن بھی رہی ہیں, کوئی رکھا بھی ہوا ہے. اب یہ کیا کریں؟ زکوٰۃ تو دینی ہے. شوہر دے رہا تو بڑی اچھی بات ہے, اس کا کام نہیں دے دیا, احسان مانو, شکر ہے ہمارے شوہروں نے دے دیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات ہے بھائی, حالانکہ اس کا کام نہیں ہے, جس کا ہے وہ دے. لیکن وہ لڑکیاں, وہ میری بیٹیاں, وہ میری بہنیں جن کے پاس ہے اور وہ دے نہیں پاتی ہیں, تو ایک کام کریں, اپنے زیور کی حساب کتاب لگوائیں کتنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حساب کریں کتنی بنتی ہے آپ کی. سال شروع ہوتا ہے رمضان سے ہمارا, نہیں محرم سے, آپ محرم سے لگائیں. آپ ہر مہینے اس کو ڈیوائڈ کر دیں, ہر مہینے میں اتنا دوں گی. ویسے بھی تو دیتے رہتے ہیں, آپ کسی بہن کی مدد کر دے, اس کی کر دے, اس کی کر دے, آپ اس لسٹ میں لکھیں میں نے اس کو دیے, یہ میں نے زکوٰۃ سے کاٹے, یہ میں نے اس کو دیے, یہ میں نے زکوٰۃ سے کاٹے. کم از کم کچھ وزن تو کم. ہاں, اور پھر کمیٹیاں ڈلتی ہیں, پھر کوئی کہتے ہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بھی اماں ابا بھی دے کے جاتے ہیں, بھائی بھی دے جاتے ہیں, شوہر بھی دیتے ہیں. سوٹ کے نہ بناؤ کسی وقت, کسی مہینے نہ بناؤ, رکھ لو. دیکھیں اللہ نیت دیکھتا ہے, کہیں پورا ہو گیا ٹھیک, نہ ہوا اللہ پورا کر دے گا. جب تم نے نیت کر لی, توکل کر لیا, اللہ پورا کرے گا. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہوا کریں, کوشش کیا کریں. وہ بچیاں جو کر سکتی ہیں ٹھیک, نہیں کر سکتی ہیں تو اپنے والد سے, شوہر نہیں کرتا تو والد, اب بے بس اسی وجہ کام آ سکتے ہیں, اے ولی اسی لیے تھوڑا ابا میری مدد کرو نہیں, اس سے بھی نہیں. اگر اختیار رکھتی ہو اپنی کوئی چیز بیچ کے اپنا زیور کر دو, اس سے کیا ہوگا, آپ کا مال پاک ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال, زکوٰۃ کا مال دینے سے میرا وعدہ ہے تمہارا کبھی کم نہیں ہوگا, بڑھ جائے. اور میری وہ بیٹیاں جو کہتی ہیں
ایک تو میرے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں, زیور میرے پاس پڑے, ایسے نہ کہا کرے. اللہ سے دعا کریں اللہ تمہیں زکوٰۃ دینے والا بنائے, اپنے ہاتھوں سے نکالو. تم کیوں کہتی ہو ایسے؟ اللہ تمہیں زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنائے, لینے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ ہمیں دے اور ہمت بھی دے ہم زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے. باقی جو مائنر معاملات ہیں وہ میں آپ کو آپ کے گروپ میں ڈال بھی چکی ہوں, اور عالم بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کسی نے انہوں نے جا کے پوچھ کے, تو ہم اتنے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. آگے آ رہے ہیں 35 نمبر آیت میں کائناتی کیلنڈر. ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے کائنات بنائی تھی تب میں نے 12 مہینے بنائے تھے, ان میں سے 4 اس وقت سے محترم تھے, اور یہ پکی بات ہے اور یہ دین ہے, تم نے اس کو نہیں چھیڑنا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نسی کا قانون بنا دیا. یہ بات نسی کی قانون کی ہونے لگی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا قانون چھیڑتے ہیں. تو یہ عربوں میں نسی کا قانون کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, نسی. یہ نسی کیا ہوتا ہے؟ مہینوں کی ترتیب بدل دینا, مہینوں کی ترتیب بدل دینا. اب یہ ترتیب کیسے بدلتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہوتا ایسے ہے کہ تجارت سب سے زیادہ اہم ہے نا, تجارت. ابھی ہم تجارت کی بات کرنے جا رہے ہیں. تجارت بڑی, تجارت کو کوئی یہ نہیں کرتا کہ تجارت کو نقصان نہ ہے. اللہ نے کہا نا وہ مال وہ تجارتیں جن کو تمہیں کساد مندی سمجھتے ہیں نا, خسارے کا ہمیشہ غم لگا رہتا ہے, تو یہ غم ان کو لگے رہتے. انہوں نے بڑے, آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے ٹیکس لگا کر ادھر تجارت ننگا, جو آپ کو بتایا کہ طواف ننگا کپڑا ہمارا لے کے استعمال کرو. تو یہ تجارت ان کی جب یہ موسم چینج ہوتا تھا نا تو تجارت, اب بعد میں بتائیں گے. تجارت کا کیا ہوتا تھا کہ یہیں ساری تجارت اس جگہ سے جڑی ہوئی تھی لوگوں کی, لوگ یہاں پر آتے تھے, باقی تو سارا صحرا تھا. تو اب یہاں پہ اگر گرمی میں آ جاتا ہے, سردی میں آ جا گئے, اور یہ سردی کو پسند نہیں کرتے تھے. پڑھا ہے لیلافی قریش ایلافیم رحلت الشتاء والصیف. تمہیں سردی گرمی جاڑے سے, اور قریش والے ایسے تھے جنہیں سردی گرمی سے کیا تھا, ورنہ باقی لوگ ارد گرد کے صحرا کے رہنے والے سردی کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ گرمی کے پالے میں تھے. گرمی کے علاقے کے لوگ گرمی پسند کرتے ہیں, سردی کے علاقے کے لوگ سردی پسند کرتے ہیں. تو یہاں ان کی کیا ہوتا تھا, حج آ گیا ہے سردی میں اور ان کو تجارت کا بڑا غم ہو گیا, تو انہوں نے کیا کیا, اس کو ہم گرمی میں کر دیتے ہیں, گرمی میں حج کر دیتے ہیں, اس کو ذوالحج بنا دیتے ہیں اس مہینے میں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ والا جو چاہے محرم ہوگا یا رجب ہوگا یا ہو سکتا ہے کوئی ربیع الثانی, ربیع الاول, ربیع الثانی, اس کو ہم ذوالحج کر دیں گے. مہینے پورے رکھیں گے, مہینے پورے رکھیں گے. ہاں جی, یا پھر کوئی جنگ ہو جاتی. یہی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ وجہ تھی, ایک جنگ ہو جاتی تھی کبیلوں میں, اتنی شدت کی جنگ ہوتی تھی کہ بہت شدت کی جنگ آ جاتی تھی ان کو, اب رک نہیں پا رہی. تو آگے مہینہ محرم آ گیا یا رجب آ گیا, تو یہ کہتے تھے کہ اگلا والا رجب کر لیں گے, اس مہینے لڑ لو. ہاں جی, خود ہی اناؤنس کر دیا. تو یہ ہاں, یہ مہینہ رجب نہیں, اگلا مہینہ رجب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے قانون میں تم اللہ کے قانون کو چھوڑتے ہو. ٹھیک ہے, تم اللہ نے پھر پہلے کیوں ذکر کیا یہود و نصارہ کا؟ انہوں نے یہی کیا تھا, صدق کا قانون توڑا ہے نا. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ہمارا جمعہ تھا, ہم نے جمعے کو اتوار چھٹی کر دی ہے نا, کر دی. مشرف نے کیا کیا تھا, گھڑی 1 گھنٹے پیچھے کر لو. اب دیکھیں ایسے قانون میں کیسے عمل کر لیں گے؟ 1 گھنٹہ ادھر ادھر ہونے سے کیا ہو جاتا ہے, دن مہینے بدل جاتے, بدلتے یا نہیں بدلتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے شمسی مہینوں کے ساتھ, یہ شمسی مہینے ہیں نا, قمری ہے, سوری شمسی نہیں ہے, میرا غلط ہو جاتا ہے. قمری چاند کے حساب سے ہم چلتے ہیں, ہے نا, ہم قمری چاند کے حساب سے چلتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دودھ عورتیں پلائیں گی چاند کے حساب سے, عدت ہوگی چاند کے حساب سے, ہے نا. ہمارا سال شروع ہوگا محرم چاند کے حساب سے, کیونکہ یہ کب شروع ہوا تھا,
جب علم کے آنے کے بعد ہجری شروع ہوئی ہے ہماری ہجرا تو چاند کے حساب سے شروع ہوئی تھی. تو یہ سارا ہمارا چاند کے حساب سے ہے نا, تو ہم اس کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے, یہ قانون چاہے تم بناؤ چاہے کوئی اور بنائے, اس کو نہیں چھیڑنا. پیچھے بات کیا ہوئی تھی کہ تمہارے عالم حرام کو حلال کر دیتے, تو آج ہمارے قانون کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا کہ دیکھو تم نے آج, اور اس کے بعد یہ جو حج ہے نا, اللہ کے وسلم نے 9 ہجری میں حج ہی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے اس کے بعد یہ جو آئے ہیں نہیں, اللہ نے کیا تھا 10 ہجری کو حج, 10 کو کیا تھا. اس وقت جو ٹائم اور مہینے کا سب ایکول ہو کے سیٹ ہو گئے تھے, کائناتی اعتبار سے جو تھے اس طرح کے ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا, اللہ نے کیا بولا, آج نسی کا قانون ختم, آج وقت اپنے حج پہ مکمل آ گیا, اپنے وقت پر اپنے ٹائم پر آج کے وقت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے, منع کر کے گیا اللہ تعالیٰ وسلم. تو یہ ایک نسی کا قانون یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آیت نمبر 35 سے شروع ہوتا ہے اور کافی دور تک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن یہاں آگے آپ دیکھیں کہ آ جاتا ہے آیت نمبر 41 سے 41 سے تقریباً 72 تک چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کا حکم دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت مکمل کی سورۃ المائدہ میں. تو جہاد جو ہے کیوں کہا, کیونکہ جد و جہد کوشش کے ساتھ ہی آپ اس کو اپلائی بھی کروا سکتے ہیں. اب گھر کے اندر آپ اپنا قانون بنا لیں, آپ کے ہمارے گھر کا یہ قانون ہے, مگر مانے کوئی نہ, قانون کو ڈنڈا ہی کوئی نہ ہو, کوئی مانی نہ, تو کیا فائدہ. پاکستان میں قانون کا ڈنڈا نہیں ہے نا, کو مانتے ہی نہیں ہے, اور جہاں ڈنڈا ہے وہاں بڑے خوش رہتے ہیں جا کے. تو اپنے یہاں ڈنڈا لگا لو, پاکستان اتنا اس طرح کا ہی ہو جائے گا. تو ہر جگہ پر اس کو قائم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم جب پہنچے ہیں نا سورۃ توبہ کے اندر, تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اللہ کے وسلم جب آئے ہیں وہاں سے فتح مکہ, فوراً کون آ گیا ہے, اب تبوک, غزوہ تبوک آ گئی ہے نا, غزوہ تبوک آ گئی ہے. فتح مکہ سے فوراً واپسی پر آ کے غزوہ تبوک کا اعلان ہوا ہے, کیونکہ روم کی تیاری شروع ہو گئی نا. روم نے کہا کہ ہم جنگ موتا کا بدلہ لیں گے, جنگ موتا ہمیں ہرائیے, ہم اس کا بدلہ لیں گے, ہم جائیں گے. اب وہ ہرقل تھا, ہرقل, ٹھیک ہے, یہ روم میں ہرقل تھا اس وقت, اور یہ پوری تیاری کر رہے تھے یہاں آنے کی. تو اللہ نے کہا یہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں, ہم خود جائیں گے. اب بات دراصل یہ ہے کہ ہم کہ امریکہ یہاں آئے, ہم امریکہ کے پاس جائیں گے تو کیسا لگے گا آپ لوگوں کو. دیکھیں ہم بھی سارے منافق کی ہو جاتے ہیں, ہم امریکہ جائیں گے, اوقات دیکھی, شکل دیکھی ہے, بجلی پوری ہوتی نہیں ہے, گیس پوری ہوتی نہیں ہے, چلے امریکہ کو ہرانے. ایسے معاملات تھے وہاں پر, ٹھیک ہے, ایسے معاملات تھے. حالات کیا تھے, مدینہ قحط سے گزرا ہے پچھلے سال, قحط سے اس سال جو ہے نا فصل بھرپور تیار ہوئی ہے, اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم خود کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب کیا معاملہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا جہاد اور تبلیغ, جہاد تبلیغ اور اس کے علاوہ اعتکاف, اور اس کے بعد عالم بننا, علم پر عبور حاصل کرنا, ان کو کہتے ہیں فرض کفایہ. فرض کفایہ مطلب بستی کے چند لوگ کریں تو کفایت کر جائیں. اب سارے فوجی تو نہیں ہو جائیں گے, سارے تو نکل کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے نا. تو یہاں کیا ہے, تبلیغ کے لیے سارے نہیں چلے جائیں گے, تو کچھ کو تجارت کرنی ہے, کچھ کر لیں گے, وہ باقی سب کا کیا ہے فرض کفایہ ہو جاتا ہے. نماز جنازہ بھی فرض کفایہ, وہ ایک اس وقت یہ بڑے بڑے کام ہے جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ فرض کفایہ ہے. کافی کر جاتے, کچھ لوگ کر جائیں تو, لیکن یہاں پہ کفایت والی بات نہیں ہو سکتی جیسے 1965 کی جنگ میں کفایت نہیں ہو سکتی تھی, ہے نا. اسی طرح یہاں کفایہ والی بات اب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں پہ کیا ہے, حالات اتنے سخت ہیں, قحط کا معاملہ ہے, افرادی قوت کم ہے, تو اب کیا ہے, جہاد جو ہے, جد و جہد کوشش جو ہے, یہ فرض عین ہو گئی ہے. فرض عین کا مطلب ہے ہر آنکھ, عین آنکھ کو کہتے ہیں نا, جی, لازم ہر آنکھ کے اندر وہ نظر آئے, ہر آنکھ اس میں حصہ لے گی, ٹھیک ہے. نکلے کون,
مجبور, بیمار اور معذور, بوڑھے, بچے, عورتیں, ان کو کہا کہ یہ نہیں آگے, باقی سب کو چلنا ہے. اور یہ اس وقت ان کے اوپر پھر ان پہ وقت کیا تھا کہ یہ فتح مکہ کے بعد اور حج کے بعد, آپ کو پتہ ہے فتح مکہ اور حج جب ہوا ہے تو مسلمان اپنے گھر والوں سے ملے ہیں, اپنے گھر والوں سے ملے ہیں, اپنے گھرانوں سے ملے ہیں, اپنی بیوی بچوں سے, سارے بکھرے ہوئے تھے نا, سب آپس میں ملے ہیں, مسلمان ہوئے, گھروں میں جب اکٹھے ہوئے ہیں تو گھروں کا آرام بھی ملنے لگا ہے, سکون بھی ملنے لگا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کے بعد تھوڑا مال بھی آ گیا, خیبر کے بعد مسلمان تھوڑے سے اچھے بھی ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, اور کھانے پینے بھی لگے, کچھ بہتر ہو گئے. اور اس کے بعد وہ جو پہلے تھے انصار, جو سردار وغیرہ, وہ ایک الگ ایلیٹ کلاس, ایک الگ ہی ہوتی ہے, وزیر مشیر ایلیٹ کلاس الگ ہی ہوتی ہے, ان کے الگ معاملات چل رہے تھے. تو ان کو جب فرض عین قرار دیا گیا تو یہ ان کے تو چھکے چھوٹ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا لٹمس پیپر اس کا ایمان کا جان پر آ کے آتا ہے, باقی سارے کام تو ہو جاتے ہیں. یہ جب جہاد میدان جنگ کے اندر جا کے ہے نا, یہاں تو جان نکل جاتی ہے, یہ لاسٹ ہے, لاسٹ. اب کون کہاں کتنا آگے آتا ہے, کون جان دیتا ہے, کون مال دیتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111, اس کا مرکزی مفہوم, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کا سودا کر لیا. سودا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بیچنے والے ہم, بدلے میں کیا لینی ہے؟ جنت. اب آپ بتائیں, اگر سودا کرنے والا, اس نے تو سودا کر لیا ہے, اس نے تو لکھ دیا ہے, آپ نے سائن کر دیے, اگر آپ نے ہینگی پینگی کی تو سودا خراب. اب یہاں پہ ہینگیاں پینگیاں ہم نظر آئیں گی. وہ کون سی ہینگی پینگی کرتے ہو, ہم کون سی کرتے ہیں؟ اس ہینگی پینگی کو کہتے ہیں منافقت, جو اپنے سودے کو خراب کر رہے ہیں. یہ منافقت آج ہمیں یہاں نظر آئے گی. تو اس وقت یہ معاملہ جب شروع ہوا تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں سے کیا فرماتے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکلو, ہلکے نکلو, بھاری ہو کے نکلو, اللہ کے راستے میں مالوں سے اور جانوں سے نکلو, بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگ وہاں پر مشکل میں پڑ گئے, لوگوں کی زبانیں چلنے لگ گئیں, اور پتہ نہیں وہی ہماری طرح کیسے ہوگا, اتنی بڑی روم فوج ہے یا چھوٹ مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ ان کو انہوں نے جنگ موتا کیا کر لی, فتح یہ سمجھتے ہیں روم نے ٹکرا جائیں گے. ٹھیک ہے, منافق, کیونکہ آپ کو پھر ایک اور بات بتاؤں, جتنے منافق تھے سارے ملے ہوئے تھے. منافق اور فاسق, خاص طور پہ امیر منافق اور فاسق, یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے اللہ کے ظلم کی اور اسلام کی برتری نہیں چاہتے تھے. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے, ان کی اولادیں مسلمان ہو چکی تھی, ان کی جائیدادیں یہاں تھی, ان کا سب کام, یہ مسلمان ہوئے تھے. تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چاہتے کسی طرح سے ایک کڑا ہمارے گلے سے نکل جائے, ہم آزاد ہو جائیں. تو وہ یہ ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آئی تھی. اور زیادہ کون تھے؟ یہ جو یہود کے انڈر پلے تھے, یہ وہ لوگ تھے. اور باہر خیبر سے تو یہود نکل گئے تھے, لیکن دور روم, یہ رومن, آپ کا کیا خیال ہے کہ روم والے بالکل چپ چپتے بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ بتائیں, ان کے جو جاسوس تھے وہ یہاں پہنچتے تھے, کیا بنا لی؟ مسجد زرار. مسجد زرار سنیں, مسجد زرار کس نے بنائی؟ کوئی خدا کے بناتا ہے؟ ہمارے پاکستان میں کوئی خدا کے بناتا ہے؟ بندے تو ہمارے آگے ہوتے ہیں. جی, ابو عامر راہب, یہ اللہ وسلم کا مذہبی دشمن. یہ کیسے تھا؟ یہ پہلے عیسائی ہوا, پہلے یہ یہودی تھا, پھر یہ عیسائی ہوا. پہلے مشرکین مکہ تھا, پھر یہ یہودی ہوا, پھر یہ روم اور شام چکر لگا کے عیسائی ہو گیا. اور اہل علم والوں کی بڑی قدر ہوتی تھی اس وقت. ٹھیک ہے, اہل کتاب کہلاتے تھے, ان کی عزت ہوتی تھی, ان سے لوگ پوچھ کے چلتے تھے. تو جیسے آج کوئی عالم ہوتا ہے تو اس کی بڑی عزت قدر آؤ بھگت ہے نا, پھر وہ تھوڑا سا اور پیر بن جاتا ہے, گھروں میں یہ لگاؤ, یوں کرو, جھاڑ پھونک کے کام سب ہے نا. یہ اس ٹائپ کا بندہ تھا, سب اس کی بڑی ویلکم کرتے تھے, اس کی
ٹھنڈا ہو گیا سب جب اللہ کا نام آ گیا, ایمان مل گیا, اصل میں روشنی مل گئی, یہ گیا. اور اس نے کہاں پر غزوہ احد میں بھی اللہ نے بہت نقصان پہنچایا, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی اس نے, اور اس کا بیٹا حنزلہ وہ جان دے رہے ہیں فصل کے لیے, اور یہ جان لینے پہ تیار ہے. اور وہ کہتا ہے اس کو گھر میں سے مل رہی ہیں وائبس منافقت کی, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. ہر وقت منافقت کو دیکھتا رہتا ہے. ایسے بھی تو ہوتے ہیں بچے, ہے نا, اور ایسے ہی بچے ہم جیسے ہوتے ہیں. ہم کہتے تجوید سے نہیں پڑھا, ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا. اچھا ماں باپ نے موبائل چلانے سکھا دیے, کمپیوٹر سکھا دیے, وہ انہوں نے سکھائے تھے. سارے الٹے پلٹے کام باہر نکل کے تم لوگوں نے ڈیٹے مادی کری, انہوں نے سکھائے تھے. اپنی مرضی کام سیکھ لیے. جب اللہ کا نام آیا تو ماں باپ ہے نا, تو اماں ابا نہ بھی کرے نا تو حنزلہ پیدا ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں ہماری اولاد ہماری امام بن جائے. اللہ کرے کہ ہماری اولاد ہماری امام بن جائے, ہمیں سکھائے. آمین. تو یہ ابو عامر راہب, اس نے روم والوں کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی. اس نے پھر ارد گرد کے لوگوں سے ملاقاتیں کی. اس نے غزوہ خندق میں بہت کچھ کیا, وہ بات میں بتائیں. اس نے روم والوں اور اس نے کہا کہ مدینہ کے اندر چھوٹا سا مدینہ سب کو پتہ چلتا ہے. عبداللہ بن, اور جو خاص تو عبداللہ بن ابی تھا, یہ ملے اندر سے وہ بھی ہوئے تھے مگر وہ اس طرف رہتے تھے. یہ مذہب کی آڑ میں اس نے مسجد بنائی کہ اے اللہ سلم مدینہ کی مسجد ذرا دور پڑتی ہے تو ہم ذرا اس مضافات میں مسجد بناتے ہیں. نام مسجد کا, کام اندر کیا تھا, سازشی اڈا. وہاں پہ روم والے آتے تھے, وہاں بیٹھ کے باقاعدہ جنگی باتیں ہوتی تھی اور سازشیں ہوتی تھی. تو نام چاہے کہتے منہ مومنا دے کر دودھ کافرا, نام چاہے کیسا بھی ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر دودھ اچھی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی. تو پھر یہ مسجد جو تھی مسجد زرار, یہ بھی یہاں بنی ہوئی تھی. اس طرف یہ کمال بھی ہو رہے تھے. اور آپ دیکھیں آج اس طرح کی بہت سے اڈے ہمارے اپنے موجود ہیں. آپ کو نہیں پتا کہاں کیا ہو رہا ہے. نام بڑے اچھے, کام اندر کیا ہے وہ اللہ علم, اللہ زیادہ جانتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی موجود تھیں. ایسے منافق اور فاسق بھی موجود تھے. اور جو سردار تھے, سردار, انہوں نے کیا کہا, اور پھر ان سب نے ایک ہی بات کہ کیسے چلے. ایک تو سبھی ذکر میں آ گئے کہ کیسے چلے, سب کو جہاد کے لیے جانا پڑے گا. پہلے تو کہ صحابہ چلے جاتے تھے, اصحاب صفہ چلے جاتے تھے, ایسے لوگ اب سارے جائیں گے, کیسے جائیں گے. فصلیں تیار کھڑی ہیں, بہانے ہم ایسے کریں کیا کریں, یہ ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہ تم بھاری ہوتی جاتے ہو. انسان بھاری کب ہوتا ہے, جب اس پر زیادہ سامان ہو جاتا ہے, جب اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. خواہشات خواہش کی جو پیر کے اندر چین آ جاتی ہے نا, وہ بھاری ہو جاتا ہے. بچوں کی, گھر کی, تجارت کی, ہے نا, یہ ہمیں زمین پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت کے وعدے کرا رہا ہوں, آسمان پہ جا رہا ہوں, تم زمین پہ آ رہے ہو. کل ہم نے الاعراف کے اینڈ پہ کیا کرتا کہ تجھے میں اس کو میں نے علم دیا اوپر لانے کے لیے, وہ خواہشات کے دو سے نہیں چلا گیا. خواہشات انسان کو ہیوی کر دیتی ہیں, زمین کا رخ دیتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ تم بھاری ہوتے چلے جا رہے ہو. تمہیں میں نے کہا کہ ہلکے پھلکے ہو کے نکلو, تم اپنے پھر غصے میں کہا گیا ہلکے نکلو بھاری نکلو, کسی طرح سے بھی نکلو ضرور. یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے. ہمیں بھی کہا, انہیں کہا جا رہا ہے, ہمیں نہیں. تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں, قیامت تک کے لوگ کریں گے. ہم کہ تو ان کو کہا جا رہا تھا, ہمیں نہیں کہا. ہمیں بھی کہا جا رہا ہے جیسے بھی نکلو دین کے لیے نکلو. تمہاری صرف نمازیں نہیں گنی جائیں گی, پوچھا جائے گا تمہیں. یہ قرآن تم تک پہنچنا خالی ضروری نہیں تھا, اسے آگے بھی پہنچنا تھا. تم نے کہا کیا کیا. اپنی اولاد کو پورا نہیں پڑھا سکے ہم تو گھروں میں بیٹھ کے اپنی اولاد کو پورا نہیں پڑھا سکے. کسی کو تجوید نہیں آتی, تفسیر کسی کو آتی کوئی نہیں. 40 سال کے بیٹے میں تجوید نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا ہر گروہ اپنے آپ پہ بڑا خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اور کسی کو آپ کو سکھا, ہمیں تو پہلے بڑا پتہ ہے. میں تو اتنے سپارے پڑھتی ہوں, میں تو جتنا. اور پھر ایک جملہ مزے کا آپ کو بتاؤں, استغفر اللہ, جتنا آتا ہے نا ہم اسی پہ عمل کر لی بڑی بات ہے. اچھا ہاں, ہم اکلے سکھاتے ہیں اور بن کے تو اور گناہ لینا ہے. نہیں, اگے گناہ کے بنڈل بن رہے وہ غیر ہے. عقل سے کوئی بنڈل بن جائے وہ نہیں. کوئی عقل کرو نہیں,
ہمارے یہاں آتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں بس جتنا ہے کر رہے ہیں نا گھر کے کام صفائیاں، بس ہم نے نا اپنے گھر کو ڈال ہاؤس بنایا ہوا ہے. شادی ہو گئی ہے، گڈے گڑیا کا کھیل ہے، بچے پیدا ہو گئے، شادیوں کی تیاریاں شروع. ہاں کرنا کیا ہے؟ بچے پڑھانے، شادیاں کرنی، اور کوئی کام ہے ہمارا؟ بس ہم پیدا ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کام ختم. پھر کیا ان کے بچے پالنے شروع کرتے ہیں. یہ زندگی ہے. سوچے یہ زندگی ہے. کہاں گیا اللہ کا کام؟ اللہ تعالیٰ وہ 24 گھنٹے میں سے تم نے میرے لیے وہ 1 گھنٹہ 5 نمازیں ٹکرے مار کے دوڑ کے بس نہیں. ہمیں سمجھنا پڑے گا، خود کو بھی تیار ہونا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. یہاں کوشش کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں؟ اگر سفر نزدیک کا ہوتا، اگر سفر ہوتا نزدیک کا تو پھر یہ مان جاتے. یہ تو سفر بھی دور کا پڑ گیا ان کو، اور پھر گرمی بہت ہے. سفر بھی دور کا، گرمی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ تیز ہے. تمہیں یہاں کی گرمی لگتی ہے؟ میں بتاتی ہوتی ہوں سب کو کہ مجھے تو اس جملے نے جھنجھوڑ دیا. جب میں نے حج پہ جانا تھا مجھے قرآن کو ہی نہیں ملا تھا اس طرح جیسے ہم عام پڑھتے ہیں قرآن. اس طرح قرآن میں تفسیر پڑھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور حج پہ بھی بس مجھے اللہ تعالیٰ لے گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جس وقت وہاں تصویریں کھنچوانے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں نا وہ پاسپورٹ کے لیے، تو عام جیسے آپ لوگوں نے چادریں وغیرہ لی، اس طرح میں بھی چادر لیتی تھی، لون کا دوپٹہ پہن لیا ہوا تھا. تصویر کھنچوانے کی اتنا رش، میں باہر نکلنے والوں میں سے نہیں، دل گھبرائے گا اللہ کیا ہو. سامنے لائن میں 4-5 خواتین ابائے کے ساتھ آگے بھی پیچھے بھی درمیان پھنسی ہوں میں. ایک مجھے ابایا تنگ کرتا، یہ سیدھی سی بات ہے، میں کیوں بولوں؟ جب ہم نہیں تو ہم اس طرح کے ہوتے ہیں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ایک تھی گرمی اتنی زیادہ، اوپر سے آپ ابایا پہن کر اب گرمی لگتی ہے. بس یہ وہ آگے سے مجھے کہتی ہے آپ کو جہنم کی گرمی کا پتہ ہے؟ میں تو نا ان میں سے نکل کے ادھر کھڑی ہو گئی. میں نے کہی تو بہت ہی جنتی ہیں، تو میں تو واقعی جہنمی ہے. ڈر گئی میں ایسے میں نہ کہیں کہ نہیں، کیونکہ الحمدللہ اندر کچھ تو جا ہی رہا تھا، کہیں چینجنگ تو آ ہی رہی تھی. حج کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے سامنے جانا تھا. ایک دم ڈر گئی میں. اتنا بڑا جملہ اس نے مجھے کہہ دیا. اس کو پتا ہوگا تو کہا نا، مجھے پتہ ہی نہیں تھی، وہ تو اب کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر جب ابایا لیا پہنا، پتہ چلا اس میں کتنی گرمی کوئی نہیں ہے، کوئی گرمی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے خیال ہے. اور یہاں پہ اللہ نے کہا تم گرمی کو کہتے ہو تو جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے، پھر تم وہ برداشت نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جد بن قیس، اب میں لائن وائز کی سب بتاتی جاؤں گی. جد بن قیس جو اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیوں اجازت دے دی؟ میں تو منافقتیں نکال رہا تھا، اللہ تمہیں معاف کرے. اللہ تم نرم تھے، جو آ رہا تھا بہانے بنا رہا تھا. یا تعذیرون، وہ بہانے بنائیں گے، معذرتیں لگائیں گے. ہمارے ہاں بھی ہے، فون آ جاتا ہے باجی آج ایسے ایسے ایسے، تو بہانے لگائیں گے. تو یہ اس نے کیا کہا ہے، اس کی نئی بات ہے. کہتا ہے آپ کو پتہ ہے رسول اللہ میں خوبصورتی کا بڑا دیوانہ ہوں، ہے نا، اور رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی، مجھے تو فتنے میں ڈالے. نہ جنگ میں عورتیں آئی ہوئی تھی، رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھے. آپ دیکھیں جو بھی ہو، جو جیسی بہانہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنے میں خود گر چکا ہوا ہے، فتنے میں پڑ چکا ہوا ہے. لا یعنی معذرتیں، بے معنی بہانے. وہی ہم خود کہتے ہیں کہ تو تیرے سے گزارا نہیں ہوا، داڑھی دکھانا. تو اس کا تو وہی حشر ہوا. اس نے کہا پھر صدقہ خیرات کی بات آئی. ظاہر سی بات ہے، جان کا وعدہ تو ہے تو مال بھی ہے، جان اور مال کا وعدہ ہے ہمارا، سودا جو کر لی ہے. تو اللہ اب صدقہ خیرات کہاں کے، صدقہ و خیرات تو 2 طرح کے طبقے ہو گئے. ایک مالدار طبقہ. مالدار طبقہ کیا چاہ رہا ہے، ہم سے مال لے لو، وہ بھی ہم بڑے اوکھے اوکھے دے دیں گے، پر ہم نہیں جائیں گے، ہم مال دے دیں گے بس، وہ بڑا احسان کر کے. وہ بھی اگر آپ کو بتائیں نا کہ اللہ کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے نا تو ذرا ایسے پیچھے پیچھے بیٹھتے تھے کہ نظروں میں نہ آ جائے، اور ہم پیچھے سے پیچھے نکل جائیں گے. تو جب کہیں نظر میں آ تو بھی دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بولو اپنا مال بھی سنبھال کے رکھو
اور تم بھی بیٹھو اپنے ولیوں کے ساتھ. ہاں یعنی بیٹھو, طنز آیا یہاں. طنز ہے, تھوڑی چوڑیاں پہنو, گھگرا سلواؤ, ان کے ساتھ بیٹھو. تم داڑھی مونچھ والے مرد نہیں ہو, تم تلوار والے نہیں ہو, تم ان جیسے ہو, ان کے ساتھ بیٹھو. تو آج ہمارے ایک طبقہ ایسا ہے, وہ کہتے ہیں کتنے کا چیک چاہیے, چیک بتائیں آپ. میں ہارٹ کا پیشنٹ, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاں آپ خالی اپنا بتا دیں آپ کو چاہیے کتنا, اور کس کو چاہیے, وہ اس طرح کر. اگر کوئی مل جائے ٹھیک, تو کوئی بات نہیں, وہ میرا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ ایک طبقہ ہے, ایک فٹافٹ بیمار طبقہ بن جاتا ہے. میں بیمار, میں مریض, میرے کو چلے آ جانا, میں تو صحیح بڑا چڑھ جاتا ہے, عمر ہی بڑی ہو گئی ہے. اللہ ان کی ایج کتنی تھی اس وقت؟ یہ 9 ہجری ہے, 9 ہجری ہے. 11 میں شروع میں, 10 کے بعد اللہ کی وفات ہو جاتی ہے. تو کتنے 63 ایئر کی میں تھے, کتنی عمر ہے یہاں پہ؟ 61 62. ہمارے تو اس وقت میں کیا کرتے ہیں, انگریز کا قانون ہے, اس وقت میں ریٹائر کر دیتے, اس سے پہلے جب بندہ پورا مکمل فٹ میں آتا ہے ریٹائر کر دیتا اس کو. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے, ہمیں تو نبی ہم نے خود کر کے دکھایا ہے. اس عمر میں بھی سپاہ سالار وہی ہیں, سب سے آگے وہی ہیں, سب کی جو بک اپ کر رہے ہیں وہی ہیں. ہم تو کہتے ہیں گوڈے گٹے رہ گئے, 40 سال کی چڑھے ہیں, میں تو گوڈی رہ گئی. کیوں رہ جاتے ہیں ہمارے گوڈے؟ ہمیں ایمان نہیں ہے, ہم ایمان والے نہیں. اپنے آپ کو یہ کہہ کے نا اسی طرح رہ گئے, ایسے ہی رہ گئے. اور کچھ جاب والے ہیں, ان کو محکمے والے کیا کہتے ہیں, اے ہوں تجھے ریٹائر ہونا لے. وہ بندہ کہتا ہے ریٹائر تو میں نے اللہ نے کرنا ہے, تجھے پہلے ہی کر چھوڑو. پھر ہمارا حالات کیا ہے, وہ تو ریٹائر کرتے ہیں, گھر والے بھی ریٹائر کر دیتے ہیں. اماں با بچے کچھ کوئی فیصلہ کرے تو میں کوئی تسی رنجا ماجی تانوں کی پتہ ہے, تانوں کا پتہ کوئی نہیں, تانوں نہیں پتہ, تسی چپ رہو. اماں ابا چپ کرا کے بٹھاتے. کوئی فائدہ کسی کے عمر کا, زندگی کا, تجربے کا ہم نے نہیں لینا. یہاں پہ کیا ہے, حضرت اللہ 61 62 کے ہے نا, تو حضرت ابوبکر 5 سال بڑے ہیں, اور باقی سارے کے سارے ساتھ ہیں. ایک حضرت علی کا جو ہے جو جوان ہے, اور وہ غزوہ تبوک میں گئے نہیں تھے, خود کا پتہ ہے نا آپ کو کہ پیچھے چھوڑا تھا اللہ نے ان کو. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیں کہ اس ہم آپ میں جس عمروں میں جا رہے ہیں, اللہ اس عمر میں کس اور آپ کو بتاؤں سفر, ہم تو جہازوں میں سفر کر کے آ کے تو مالشیں کراتے ہیں, ذرا مال میرے پیران ذرا بساتے کرتے بچوں. ہاں گاڑی میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, پاؤں سویل ہو گئے ہوں گے. اپنے آپ کو اتنا نرم گرم بناؤ گے تو ہوں گے. گرم گرم بستر تو چھوڑے نہیں جاتے, بیٹھنا تو چھوڑا نہیں جاتا, تو پھر ہوں گے. سخت بناؤ نا, خود بھی سخت جان بنو, اپنی اولادوں کو بھی سخت جان بناؤ, تاکہ اس طرح کے مشکل معاملات آ جائیں تو تم کم از کم کوئی جانے والا تو ہو, ورنہ تو پھر جو امیر طبقہ ہے اس طرح کا طبقہ بنے گا. ہارٹ کے ہم پیشنٹ ہیں, بلڈ پریشر. ہاں ہم تو اے سی کے بغیر رہنے سے کو پتہ ہے نا, آپ جانتے تو ہیں. ہاں, اور ان کی طرح کہ کچھ لوگ بھیج دیں گے آپ کے ساتھ ہیں ہمارے, ورنہ کو مال دے دیں گے, چھٹی ہوئی. اور اس وقت ایسے لوگ تھے. پھر ایک وہ تھا, ایک سالبہ بن حاتم, ایک سالبہ بن حاتم تھا. سالبہ سالبہ بن حاتم, اس نے نئے شور مچایا ہوا. اللہ میرے لیے دعا کرے, اللہ مجھے بہت مال عطا فرما. اللہ مال, آپ کو پتہ ہے مال ہمیشہ ہی اللہ نے نہیں کر رہے تھے دعا, نہیں فرماتے تھے کہ نہیں کرنی بھی نہیں دعا, نہیں آپ دعا کریں. میں دیکھیے میں اسلام کی کیا خدمت کرتا ہوں, میں صدقات و خیرات کا یہ ڈھیر لگا دوں گا, یہ کر دوں گا. اللہ نے دعا کر دی, دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے دن بڑھوتری ہونے لگی اور ڈھو ڈنگر بڑھنے لگے. پھر مضافات میں تو زمین لی, زمیندار بن گیا, زمین لی, ڈھو ڈنگر لے کے پہنچ گیا وہاں. بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے, باغ پہ باغ بن رہا ہے, فصل پہ فصل اگ رہی ہے. اور جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں, کہتے ہیں میں تو زکوٰۃ نہیں لینی. زکوٰۃ کیا ہوتی, تم کون ہوتے ہو؟ اوہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جی بات پہنچی, انہیں بہت دکھ ہوا, اور اللہ میں آئے اتاری, اب اگر یہ لے کے بھی آئے تو مت لینا. اور جب اس کو یہ بات پہنچی, وہ لے کے آیا, قبول نہیں کی گئی. وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی لایا,
ज़ुबकर के ज़माने में लाया, नहीं ली उससे ज़कात। सोचे अगर अल्लाह ज़कात ही ना ले तो, अगर अल्लाह ही कह दे तो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो 1400 सहाबा साथ गए थे ना सुलह माहिदा पर, उन्होंने कहा अगले साल यही जाएंगे सारे जिन्होंने बैत रिजवान किया है, और आगे भी किसी और जगह में नहीं जाएंगे, किसी माले गनीमत में इनका हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला का भी गुस्सा आ जाता है ना, फिर इतनी बेईमानियां, सौदा मेरे साथ, सारे सौदे तुम खराब कर रहे हो, सारी शिक्स तुम तोड़ रहे हो। तो एक शिक टूटने पे फतह मक्का हो गया था, तो हम तो कितनी शिक्कें तोड़ के बैठे हुए। फिर उसके बाद अगला काम, ये जितने अमीर लोग थे, ये अमीर और ये बैठ के वो जो आपको पता है गरीब तबका और जो दरमियाना तबका है, ये इनको अपने इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि हम तिजारतें कर लें, कुछ कर लें। ये बड़े अच्छे लोग होते हैं और अल्लाह करता था। और तकरीबन में एक अच्छाई होती है इनको जमा करने का, तो ये साथ बढ़ा दे। उनको पता है कि माल तो है नहीं है, कोशिशें ही सब कुछ करेंगे। तो जब वो हर चीज़ में आगे आगे तो ये मजाक उड़ाते हैं उनका, कहते हैं कि देखो इतने से लोग हैं और ये जा रहे हैं रोम से लड़ने के लिए, उनके सामने उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऊँटनी गुम हो गई, कहते हैं लोग हंस हंस के कहते हैं कि ऊँटनी गुम हो गई। अल्लाह में ऊँटनी गुम हो गई थी, ऊँटनी ढूंढ नहीं सकते, चले हैं रोम पे लड़ने के लिए। इस तरह की बातें इन्होंने की। बैतुल माल का जमा करते हैं, ज़कात इकट्ठी करते हैं और लेके जाते हैं, जा रहे रोम। तो अल्लाह ने बुला लिया, पूछा तुमने कहा है? नहीं, पहले नहीं माने, नहीं नहीं है। पहले बंदा कहाँ मानता है, नहीं 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 नहीं, हाँ हुई थी बात, छोटी सी, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु, कहाँ है इन्होंने, कहाँ है इन्होंने ईमान के बाद कुफ्र किया, ये काफिर है। इनका मजाक अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ है। आप देखिए कितनी सख्त बात आ रही है। तो आप ये वाली बातें हम में नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? हमारी शादियों में ये बातें नहीं है। आप किसी को कहें ना कि अल्लाह, कोई ऐसा कहे आप कहते कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, आप जो करें अल्लाह की बड़ी नाफरमानी है। आप स्लीवलेस भी कर स्लीवलेस अपने कपड़े कर दिए, आगो पीछे से लंगी, लड़की ने यहाँ दुपट्टा टिकाया हुआ, पीछे जमीन पे झाड़ू देता है। ये क्या हो रहा है? इतना पैसा गर्क कर दिया तुमने। उस गरीब को पता है इस पैसे क्या क्या हो सकता है, और वो क्या कहते हैं, कोल है नहीं तो गल्ला देखो जी, आज जन वाला दे दे ना तेरे फिर देखो। इस तरह मजाक उड़ाते हैं, और बड़े मजाक, हर तरह के मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह माफ करे, हम आप आए वाली जब किसी जगह चले जाते हैं, हमारा मजाक, हम भी ऐसे थे, हाँ हम भी ऐसे थे। वो वक्त गुजार कर आए हैं तो पता है। जब मैंने एक वक्त खुद कहा कि इतने ये बाई पहनने होते तो ये शादी क्यों आते ऐ केड़ा नखरा है, बाद में पता चलो जब मैंने पहना, मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ करी। और मुझे कहेगा मुझे तो सुनना तो पड़ेगा। हाँ हाँ, हमें अपना पहले देखना है, हमने क्या किया उसकी माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से अपने आप को सीधा करवाना है। अपने कसबल तो पहले निकालें हम लोग, फिर हम किसी और को देखें। और हम कहते नहीं, हमने आप हर कोई कहते नहीं कि वो लोग थे ऐसे, नबक से हम होते कैसे कर हमारे जुमले अल्लाह तुमके सामने से करे थे, अल्लाह कितने जालिम लोग थे। हम नहीं, हम समझते हैं हम जालिम नहीं हैं, हम तो अच्छे, इतने अच्छे बीबी साहब ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वो आयतें उन्होंने नहीं पढ़नी थी, आयतें हमने पढ़नी है। हमारे लिए यहाँ छोड़ी गई आयत कि पढ़ो। और फिर कमज़ोर, इनका तो ऐसे लोगों का जो मुट्ठी पर चीज़ें ला रहे, उनका अबू अकील एक सहाबी हैं, और वो कहते हैं कि मैं बेचारे गरीब हैं, किस तरह मैं सदका खैरात में कोई हिस्सा डाल दूँ। यानी बड़े बड़ों तो डाला ना, तो उस्मान गनी है तो अभी सब गिनवा तो नहीं सकते कि जन्नत की बिशारत दे दी, इतना डाला। अब्दुर्रहमान औफ, बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा कुछ लाए हैं, लेकिन अबू अकील चाहते थे कि मैं भी कुछ लेके जाऊँ। सारी रात एक यहूदी का वो क्या होता है, रेड सा होता है वो जो चलाते हैं, समझे, वो जो ऑयल निकालते हैं, क्या करते हैं, वो चलाया है, मतलब यूँ, हाँ कोलू, यूँ समझे कि एक मजदूरी की। और उसने एक सा, 1 किलो की, हाँ 1 टोकरी समझ लें, किलो की एक खजूरें, आधी खजूरें घर दे के, और इतनी सी खजूरें वो अलग बात। यहाँ सारे सरदार बैठे हैं, मजाक उड़ा रहे, कहते हैं रोम से लड़ने जा रहे हैं, ये चंद मुट्ठी खजूर,
अल्लाह के नबी ने वो ढेर में तो डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया वहाँ फेंका और सब कहा कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ने ये कबूल किया है। अल्लाह ताला को क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आप लाखों दे दें और आप में गरूर और तकब्बुर, अल्लाह कहता नहीं। तो अल्लाह के पास सब कुछ है, अल्लाह को ये नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर हम देखें कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह उनके पास आए जिनके पास सवारियाँ नहीं थी। अब ऐसे भी तो मुखलिस लोग थे ना जिनके पास सवारियाँ नहीं थी, वो जब अल्लाह के पास आते थे वो कहते थे कि अल्लाह हम भी साथ जाना है। बार बार आते थे महफिलों में और अल्लाह फरमाते थे कि मेरे पास सवारियाँ नहीं, और वो रोते हुए जाते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे। और उनके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, कुछ लोग वापसी पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं है मगर वो हमारे साथ है क्योंकि उनके दिल हमारे साथ है। अब फर्क पता चला दिल से और अमल से। कुछ लोग दिल से इतने पक्के होते हैं, मोमिन होते हैं, मगर वो कर कुछ नहीं सकते। उनका दिल रो रहा होता है, कर कुछ नहीं सकते। कुछ हाजी ऐसे होते हैं, हज में नहीं जाते, हज कबूल होता है ना। ये अल्लाह ताला की कबूल, ये भी अगर अल्लाह ने रखा होता नियत का, तो फिर आप बताएं कि नियत का सवाब है कि तुम्हारी चलो नियत तो अच्छी थी ना। तो ऐसे लोग जो नियत वाले लोग, तो अल्लाह ताला ने कहा इनकी तारीफ अल्लाह ताला ने की। और कुछ कैसे लोग थे, हाँ जी, और कुछ थे अब्दुल्ला बिन उबी जैसे लोग हैं ना, पक्के मुनाफिक, जो इस इंतजार में थे जाएं तो सही, जाएं तो सही, इन्हें को ना वापस आना है ना। ये बड़े पक्के मुनाफिक और ये बकायदा तैयार थे कि इतनी बड़ी उसरत लड़ने जा रहे, ये नहीं वापस आने वाले। और अगर वापस आएंगी तो हम क्या करेंगे, रास्ते में अल्लाह उनको कत्ल कर देंगे। पूरी साजिश करके 12 लोगों का टोला इसने तैयार किया जो डाटा बांधे हुए थे, और लक्ष्मण जब घाटी से गुजरने लगे और 12 लोग पकड़े गए थे और ये मुनाफिक थे पक्के, ठीक है ना। उसी वक्त में अब्दुल्ला बिन उबी है, उबई, इसकी अल्लाह तो वापस आ गए। आप सबको पता है कि अल्लाह वापस आ गए। वहाँ से शुरू होता है कि वो याफ्ताज़िरून 11वें पारे से कि अभी तेरे पास आएंगे ए अल्लाह, हम अब ये आएंगे, इन्हें उज़र पेश करेंगे, इन्हें कहना हमें अल्लाह सब कुछ बता चुका है, तुम ना बताओ हमें सब पता है, मैं अल्लाह सब कुछ बता चुका है। तो वहाँ से ये बात फिर शुरू होती है कि जब अल्लाह वापस आए हैं तो हुआ क्या था, हम सब जानते हैं सफ़र बड़ा सख्त था, बहुत मुश्किल था, मगर हुआ क्या था इस जंग का अंजाम कि हरकल के दिल में अल्लाह ने रोब डाल दी। वो वहाँ इंतज़ार करता रहा, उसकी भी कुछ वजूहत थी, अगर कुछ ऐसे कत्ल किए इसने जो मुसलमान थे और वो अल्लाह का नाम लेके कत्ल हो गए, और लेकिन उसने ये देखा कि इतने ये पक्के हैं ईमान पर, और उसको वो भी आपको पता है कि जानता था कि अल्लाह तुम सच्चे हैं। ईसाई जब सब जानते थे तो कुछ के दिल में रोबा है, इसने कहा कि मैं अगले साल आऊँगा, अभी मुझे नहीं लड़ना। ये चला गया। अल्लाह तुम वहाँ 15 दिन हमेशा रुकते थे कि 15 डेज अगर कोई वापस आए, और वहाँ रुकने से हुआ कि भी कबाइल को इस्लाम सिखाया, बड़ी ज़बरदस्त जगह। वहीं रास्ते में ग़ज़वा तबूक सॉरी के रास्ते में वो ऊँटनी वाला मामला भी हुआ, जहाँ ऊँटनी हज़रत सालिह की ऊँटनी की का जो कुआं था वहाँ से लेके आटा इन्होंने गूंदा। अल्लाह ने कहा यहाँ से तुम जल्दी निकलने की कोशिश करो, यहाँ तुम नहीं रुकोगे। वहाँ पे वो वाला वाक़या भी हुआ। फिर उसके बाद आपको पता है कि वहाँ से निकल गए और फिर अल्लाह में एक जगह पहुँचे तो बड़े ही हज़रत माज बिन जबल ताला फरमाते हैं कि वहाँ मैं साथ था नबी सल्लम के, वहाँ पानी था मगर बहुत कम था, तो अल्लाह ने अपने हाथों से ले के ना वो पानी भरा और फरमाते हैं कि माज जब मैं नहीं रहूँगा तुम आओगे ना तो तुम देखना यहाँ कितने बागात होंगे। हज़रत माज कहते हैं उस दिन पहले दिन अल्लाह के रसूल सल्लम ने ये बात अपने जाने की मैं नहीं रहूँगा। और आप पता है उसके बाद फिर जब वो आयात उतरी फिर तो मुसलसल समझ में आए, मुझसे सीख लो मैं नहीं रहूँगा, मुझसे पूछ लो मैं नहीं रहूँगा। और हज़रत माज बिन जबल कहते मेरे दिमाग में चिपक के रह गया, मैं नहीं रहूँगा। और जिस दिन हज़रत माज बिन जबल को गवर्नर शाम का बना के रवाना किया है ना अल्लाह ने वापसी पे तबूक से, और अलग में तबीयत उसके बाद हज भी हो गया, उसके बाद ये सारा मामला हुआ था।
تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے دماغ میں ایک ہی بات آتی میں نہیں رہوں گا. اور کہتے ہیں جیسے وہ مدینہ سے باہر نکلے اللہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے, سر میں درد, بخار, اور آپ کہتے ہیں کہ خبریں پہنچ جاتی تھی, اور وہ واپس آ گئے تھے میں نہیں جاؤں گا. اللہ کی وفات ہوگی تو کچھ دن کے بعد. مطلب ان کی محبتیں دیکھیں اور سب کچھ. پھر کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا شام, وہاں پہ وہ رونق تھی اس پانی کی, اتنا وہاں باغ تھا. تو کہتے ہیں مجھے بار بار یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ واپسی آنے کے بعد اب دو طرح کے لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیں یہاں سے کیا نظر آتا ہے, جب الگ واپس آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, واپس آ گئے ہیں تبوک سے, اور کیا ہوا ہے, جو قتل والا معاملہ ہے وہ بھی ہو گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے, اور جو منافقین ہیں وہی ننگے ہو گئے ایک طرح سے. حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت یاسر, حضرت انہوں نے شکلیں بھی دیکھ لی تھیں. پھر حضرت نے کہتے کسی کو بتانا مت, پردہ رکھنا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی پردہ رکھنا چاہیے. ہم وہاں پہ انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں تو منافق نا, تو اپنی منافقت ختم کریں, سارے ختم ہو جائیں گے. بہرحال واپس آ جانے کے بعد ایک تو عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا. یہ تو چاہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں, آتے ہی فوت ہو گیا. اور اس کے میں نے آپ کو سارا قصہ بتا دیا کس طرح اس کے وفات کا, کہ اس نے کیا کیا نہیں کہا. اور اللہ تعالیٰ, اور جب اللہ کی نرمی کی وجہ سے اللہ اس کی قبر میں بھی اس کو اتارا, تو اللہ نے فرمایا آج کے بعد کسی منافق کے جنازے میں کھڑے مت ہونا, منع فرمان, کسی کی قبر پہ کھڑے مت ہونا. تو ان کے لیے 100 دفعہ بھی استغفار مانگے گا نا, میں قبول نہیں کروں گا. حالانکہ نبی ان کی ذات مانگے اور اللہ تعالیٰ نہ مانے, لیکن سختی دیکھی. پھر اللہ نے فرمایا وغلظ علیہم, سختی کر ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے منافق ہیں آج کے بعد ان کو کوئی اچھا عہدہ نہیں دینا, ان کی گواہی قبول نہیں کرنی. سختی آئی, ان کے اوپر سختی کر, کیونکہ یہ ناسور ہیں, یہ ہے ناسور تمہارے معاشرے کا, تمہارے اسلام کا. جب لے کے ڈوبے گی یہی لے کے ڈوبیں گے. اس کے بعد اگلی باری آتی ہے مسجد زرار کی. ایک تو مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم آئے آگے افتتاح کر دیں. تو میں تو غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں, واپسی پہ آ کے کروں گا افتتاح. اور جب الگ نے دوبارہ ہی آیا ہے افتتاح کے لیے, عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا نا, یہ ابو عامر راہب آیا ہے کیا ہے افتتاح. تو اللہ نے خبردار اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا. آپ کے لیے مسجد کون سی ہے, مسجد قباء, اس کی تعریف آئی ہے. وہاں کھڑے ہونا جا کے, مسجد قباء, وہ پاک لوگ ہیں. یہ پہنچ گئے تھے پوچھنے کے لیے کہ کیوں پاک کا ہے. مسجد قباء کی تعریف آئی ہے, وہاں تم کھڑے ہونا. اور مسجد زرار کی لکھا کہ یہ کینسر ہے, کینسر, اس کو کاٹ دو, پھینکو. اس کا نام ہی خالی مسجد ہے, خالی مسجد نام کی وجہ سے. شہید, اس کو شہید نہیں کہتے, گرا دیا گیا تھا اس کو. مطلب اس کو ختم کر دیا گیا, کیونکہ یہ اس ہم ان کی تھی. یہ واپسی پہ ہوئی ہے, پہلے نہیں کیا, یہ واپسی کے بعد میں آنے کے بعد تو پھر یہ مسجد گرا دی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے فارغ ہوئے ہیں, تو اللہ کے پاس کون سے لوگ آئے. ایک تو منافق بھی دکھا دیے, فاسق بھی دکھا دیے. ایک کون لوگ ہیں جو تھوڑے ملے جلے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کمزور ایمان والے لوگ ہیں. ایک تو منافق ہیں, ٹھیک ہے, ایک منافق ہے, ٹھیک ہے, ایک منافق ہے جو کہ پکے منافق ہیں, جھوٹے ہیں, جھوٹے اور بہانے بنانے والے. کل کتنے ہیں, 80 کی تعداد میں لوگ اللہ کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے, جو اپنی مختلف عذرات اور معذرتیں پیش کرنے کے لیے, ہم کیوں نہ جا سکیں اپنے آپ کو صفائیاں کرانے کے لیے. ان میں یہ منافق زیادہ ہیں اور کمزور ایمان والے 10 لوگ. ان میں سے 7 کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے درجے ہوتے ہیں نا, درجات. جو پہلے درجے کے لوگ ہیں نا, اگر وہ غلط کام کریں, پھر دوسرے درجے کے لوگ, پھر تیسرے درجے کے لوگ ہیں نا. کہ پہلے درجے کے لوگ جو 3 تھے, اور یہ جو 2 درجے کے لوگ تھے 7 تھے. سیکنڈ والے پھر بھی بچ جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیا, ان سے توبہ قبول کر لیں گی, ان کو معاف بھی کیا, ان سے صدقہ خیرات ان کو پاک کر دیا. یہ 3 کو نہیں چھوڑا,
تین کا معاملہ چھوڑ دیں. یہ تین کون لوگ ہیں؟ یہ تین بڑے پیارے مخلص صحابہ ہیں. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ. یہ تین ہیں. دو کا تو اتنا نہیں، لیکن کعب بن مالک نے اپنی پوری جو سٹوری بھی بتائی ہے. وجہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تم کتنے پیارے تھے. یہ اللہ تم پوچھا کرتے تھے کعب نہیں آیا ہے نا. کس کو کون پوچھتا بچے اس ہم مائیں آواز کس بچے کو دیتی ہیں؟ اے آیا نہیں احتیاجن ہے پہلے نا. اور آپ کو پتہ ہے تکلیف بھی وہی ہوتی ہے. میں لکھ کے دکھا دیتی ہوں، ابھی لکھتی ہوں. تین لوگ ہیں، باقی کو معاف کر دیا گیا ہے. ان تین لوگوں سے کیا کہا گیا؟ یہ کون ہے، کیسے ہوا، یہ سب کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے. کعب بن مالک، ایک کا نام ہے کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ. یہ تین ہیں. ان دونوں کی تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنی باقاعدہ سارا کچھ بتایا. بہرحال جب سارے آ کے بیٹھ رہے تھے تو منافقوں نے تو بولے بہت بہت سارے جھوٹ. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں نا سفر میں، مدینہ سے نکلے تو مڑ کے کہتے ہیں کعب نہیں آیا، تیسرا نام بتائیے. حلال نہیں آیا، مرارہ بن ربیعہ وہ نہیں آیا. مطلب پوچھا ہے باقاعدہ، انتظار تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی چھٹے نہیں، کیا ہو گیا، ہمیشہ تو میرے ساتھ تھے. تو پھر ایسے لوگوں کو زیادہ دکھ ہوتا ہے نا. تو پھر کیا ہوا حضرت، اب جب یہ سارے اکٹھے ہوئے تو ان یہ میں کعب بن مالک میں نے مالک کعب بن مالک ہیں. اب ہوا یہ جب کعب بن مالک کی باری آئی نا اللہ ان کے پاس، بتاتے ہیں کہ جب میں اللہ ان کے پاس گیا تو مجھے کہتے تم بھی کعب، تم بھی ان کے ساتھ. یقین نہیں آ رہا. مطلب آپ کو منافقت جو ہے نا، یہ سفید دوپٹے کے ساتھ پنک دوپٹہ بھی رکھتے تو چڑھ جاتا ہے ہلکا سا، ان کی شیڈ آ جاتا ہے. بالکل اس طرح سے منافقت آپ کے اندر سنک کر جاتی ہے. آپ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ منافقت کس طرح سنک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے کہ ان جیسے ہو جاؤ گے. منافقوں کے لیے کہا ہے نا. آپ کے گھر میں بالکل اسلامی ماحول ہے، لیکن آپ کا بچہ جا کے بیٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ سالگرہ مناتے ہیں، یہ اور وہ پکچر شیئر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور بچہ کے گھر میں چیختا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو سالگرہ ہی منانی ہے اور ایسے ہی منانی ہے. اور ہم عورتیں کیا کہتی ہیں؟ چل پھر ان کے اندر کر لو، اینجتے نانا کرو، دل ٹوٹ جائے، چار لوگ کا منہ دکھا. کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اخوانکم ابناؤکم، بھائی تمہارے، بیٹے تمہارے، بیویاں تمہاری. کوئی بھی ایسے رسم کی ضد کرے تو ہم نے کیا نہ مان جاؤ. نہیں، ہم نے بھی تو ایمان دکھانا ہے، کیوں دکھانا؟ ادھر تو منافقت آئے گی تم بھی منافق ہو جاؤ گے. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہم بھی تو مضبوط نہیں رہے نا. ہمیں محبت نے مار دیا. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اور میں حیران نہیں ہوتی ہوں قرآن پڑھنے والے، قرآن کی کلاسز میں آنے والے لوگوں کے گھروں میں اس طرح. میں کہتی ہوں جب میرے گھر میں لگاتے ہیں میں تو بڑا سخت غصہ کرتی ہوں. اول تو میں لگانے نہیں دیتی، بہت کوشش پوری میری ہوتی ہے، مگر جہاں کہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہارتے ہیں تو میں تو سخت ناراض ہوتی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کرتی ہوں کمرے سے نہ کروں، غصہ کروں. گفٹ میں بالکل نہیں دیتی، بالکل گفٹ نہیں دیتی. میں کہتی عید پہ دوں گی. ہاں کہیں تو ہم کچھ کریں. کہتے دادو نہیں دی. اتنی بڑی بڑی عورتیں اپنی سالگرہ منا رہی ہوتی ہیں 70 دادو عید نہیں دے گی، دادو عید دے گی، دادو گفٹ دے گی پاس ہونے پر، ساری لگ نہیں دے گی. ہے ہی نہیں، میں کیوں دوں؟ پھر دادو اچھی چیز دے گی. کہ ہم جب جس جگہ پر کر سکتے ہیں کیا ہوگا؟ بچے یہ کہیں گے نا دادی اچھی نہیں ہے، ہاں نہیں اچھی جاؤ. نہیں کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا، اللہ کرے تم پر وہ وقت آئے، تمہیں پہچان ہو ہماری دادی ٹھیک کہتی تھی. دعا کیا کریں نا، یہ اس وقت سے گزریں، انہیں اللہ اس راستے پہ لائے، انہیں پہچان ہو جائے. کوئی بات نہیں، میں برا کہنا کہہ خیر. ہمیں اس چیز نے مار دیا. میں نے کہا نا ہم اچھی اماں کہلانا چاہتے ہیں. میں اپنے بچے کی بڑی اچھی فرینڈ ہوں، مدر ہوں، فیوریٹ ہوں، بڑی فیوریٹ بہن ہوں، میں بڑی فیوریٹ چاچی مامی تائی ہوں میں. ہمیں تو یہ چیز نے مار دیا.
ہم نے کہا اس کا 7 دن ہر طرح سے فیوریٹ رہنا، نہ رہو فیوریٹ، اللہ کے فیوریٹ بن جاؤ. کوئی کہتا نا نہیں ہاں نہیں میں بہت بری ہوں، میں بہت بری ہوں، مجھے اچھا بننے کا شوق ہی نہیں ہے. ہمیں اچھائیاں مار دیتی ہیں، نہیں ہم بہت برے ہیں بھائی، ہم بس اللہ کے لیے اچھے ہیں. جو اللہ کے معاملے میں اچھے ہم بھی اچھے ہیں، نہیں تو جاؤ پھر اپنا راستہ ماں. پھر ہوگا منافقت کا قلع کما. انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسا کرے. دعا کریں ہم کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر حضرت کعب نے جب یہ معاملہ ان کے ساتھ آ گیا، حضرت کعب کہتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھائی، حضرت میں تم بھی انہیں میں. اور پھر حضرت کعب کہتے ہیں میں اتنا کوئی شرمندہ تھا، اتنا کوئی شرمندہ کہ یوں لگے کہ بس زمین پھٹے تو میں اندر چلا جاؤں. تو پھر میں جھوٹ کیسے بولتا. کہتے ہیں میں نے سچ بتایا. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹنی بھی تھی، میرے پاس سواریاں بھی، میں صلاحیت بھی، صحت بھی، طاقت بھی، قوت بھی، وقت بھی. بس میں یہ سوچتا رہا میں آج جاتا ہوں میں کل جاتا ہوں، میں آج جاتا ہوں میں کل جاتا ہوں. میں اپنے تجارت میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں لگا رہا. میں یہی کہتا رہا میں نے کون سا چھوڑ دینا ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کعب نہ جائے. ہم کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے ہم نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے کعب نہ جائے. کعب سوچتے ہی رہ گیا میں جاؤں گا میں جاؤں گا. اور پھر میں اپنے کاموں میں مگن ہو گیا. نیت تو تھی میری، پر اللہ وسلم مجھے جب پتا چلا آپ نکل گئے تب میں تڑپا، میں بھاگا. میں جب گھر گیا تو میری بیوی نے کھانا بنایا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو میں نے کہا چلا چلو میں آرام کر لوں. سستی آ گئی. میری تو سواری اتنی تیز ہے میں بڑی تیز چلا جاؤں گا. اللہ میں آرام کرنے لگ گیا. شام ہو گئی. میں نے سوچا میں صبح صبح نکل جاؤں گا. اللہ کے وسلم صبح ہوئی پھر مجھ پہ سستی آ گئی. میں پھر ہی کہتا رہ گیا اور شام تک میں سستی سے پڑا رہا. جب اٹھنے کی کوشش کرتا رہا اور دل بناتا رہا، اور رات کو میں نے کہا اب تو اللہ بہت دور نکل گئے ہوں گے، اب تو میرے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اور اللہ سے میں یوں رہ گیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ انتظار کرو، اب اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اور باقی جن کو جو کہتے ہیں کہ میں جب جا کے منافقوں کے درمیان بیٹھا وہ سب کیا کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی، جیسے ہم نے جھوٹ بولا تو بولا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں غلط کام کروں اوپر سے جھوٹ بولوں. یہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی اس کی. اصل مومن جب غلطی کر لیتا ہے تو اس کو پکڑتا ہے فٹافٹ نکل جائے. اللہ نے کہا جو کوئی غلط کام کر جاتے ہیں تو یہ جھکتا ہے، معافی چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جلدی معافی کر لیتے قریب. تو وہ پھر کہنے کے اب جا کے کعب بھی اور یہ تینوں تو ان کی معافی کا اللہ نے کہا کہ روک دیا اللہ نے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سونا اور کندن ہوتی ہے. آپ کا جو سونا ہوتا ہے میلا ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں دھلوانے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں تیزاب ڈالتے ہیں، چیزیں ڈالتے ہیں، تھوڑی میل آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 50 دن ان کا 50 دن کا ناطقہ کیا. کس چیز کا ناطقہ بند؟ معاشی ناطقہ اسے کہتے ہیں. بتائیں ذرا، یہ مشکل ورڈ ہو گیا. بائیکاٹ. ٹھیک ہے، ہر طرح کا بائیکاٹ. کوئی بات نہیں کرے گا، نہ کوئی لے کے کھائے گا نہ دے گا کچھ، بالکل بائیکاٹ. 30 دن کا بائیکاٹ اتنا سخت رہا کہ اللہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں جاتا تھا میں دیکھتا تھا نبی مجھے آتا ہوا دیکھ رہے. جب میں قریب جاتا تو میں چہرہ موڑ کر لیتا. اتنا مشکل کام. ماں اور باپ بھی کر لینا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ کے وسلم جن سے اتنی محبت کی، جان دینے کے تیار. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے میں سلام کرتا تھا تو چہرہ طرف کر. ان کے لیے بھی کتنا مشکل تھا، اپنے پیارے سے اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. ورنہ تو پتہ نہیں لگتا، مجھے اتنے نرم تھے ایک دم سینے سے لگا لیتے، لیکن اللہ کا حکم تھا سختی کرنی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں بھی ولادوں کے ساتھ سختی کرنی ہے. نظر آ رہا ہے جب وہ کوئی غلط کام کر جائیں، کسی منافقت میں پڑ جائیں تو تھوڑا چہرہ موڑ لینا، نہیں دیکھوں گی، کوئی بات نہیں، رس جا تو، اللہ تجھے ہدایت دے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. سیدھا تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، صاف تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ آہستہ آہستہ یہ کہ کوئی بھی اور پھر یہ نہیں تھا کہ اللہ سے میں کیا رویہ ایسے تھا،
سارے صحابہ کا تھا. ہمارے یہاں تو گھر میں ایک بچے کو ماں ناراض ہوتی ہے نا تو دوسرا بہن پہ کہتا ہے روٹی کھا لے, اماں میں دروازہ میں کھول دوں گا, راستہ میں دوں گا, رات کو ادھر سے ہوئی. ہمارے یہاں تو فٹافٹ ہیلپنگ ہینڈ بن جاتے ہیں فٹافٹ, ہے نا. ایسا نہیں, پھر سب کو ایک ہونا ہے. سب ایک ہے تو پھر نیک ہے. سب ایک ہو گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں ہر ایک کو بلا بلا کے پوچھتا تھا تمہیں میرا پتہ نہیں ہے, کہتے تھے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا. اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کون آتے ہیں بچے گھر میں, ماں باپ کے انکار کر دے نا, ماں باپ تیری وہاں شادی نہیں ہو سکتی ہے نا, لڑکے کو ہاتھ طور پر, یا لڑکی بھی لے لیں اولاد کو, تو کون آ جاتے ہیں رشتے دینے والے, تو کندھا دیتے ہیں اس وقت کا لڑکا اڑا لو, یہ بڑا اچھا ٹائم ہے نا. کوئی نہ کوئی فتنہ ایسا آئے گا آپ کے ساتھ. حضرت آپ فرماتے ہیں اہل غسان کا خط آ گیا. اہل غسان کا کیا خطا ہے, گورنر کا کیا خطا ہے کہ ہمیں پتہ چلا تمہارے صاحب نے تمہیں بڑا ذلیل کر کے رکھا ہے, اتنے تم عزت دار, اور تمہارے صاحب نے تمہیں ذلیل کر رکھا, آ جاؤ آؤ ہمارے پاس, تمہیں عزتیں بھی دیں گے, تمہیں شاہی پروٹوکول بھی دیں گے. تو ہمارے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سارے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں گئے. بی بی کا آزمائش پکڑ کے خط پھاڑا اور پھینک دیا کہ نہیں آزمائش, اور پھر آزمائش میں دیکھیے پورے اتر رہے ہیں, یہ نہیں فیل نہیں ہو رہے, پورے اتر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے جب آخری 10 دن رہ گئے فرمایا اپنی بیویوں کو بھی بھیج دو گے, اب تم بالکل اکیلے رہو گے. تو اللہ کے ہم نے کیا فرمایا اس میں, قرآن کیا فرماتا ہے کہ اس پوزیشن میں زمین کھلی ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی جیسے غزہ حنین میں ہو گئی تھی, ہے نا. تمہیں غرہ تھا اپنے گھر کا, تمہیں گھر کی روٹیاں, گھر کے آرام, گھر کی بیویاں, سب کچھ بہت یہ ساری چیز کے اندر آ گئی ہیں نا. وہ جو 8 چیزیں تمہیں اللہ کے رسول سے پیاری ہوئیں, جہاد سے پیاری ہوئیں, تو پھر انتظار کرو فیصلے کا. تو انتظار ہی کر رہے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میرا اتنا کوئی برا حال تھا, زکاف فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اپنی جان دے دوں گا. کتنے آخری دن تھے اور میں چھت پہ بیٹھا تھا, میں چاہتا تھا میں چھلانگ لگا اپنی جان دوں. مجھے چین نہیں آتا تھا, مجھے سانس نہیں آتا تھا, میرا دم گھٹتا تھا. تب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے اور سارے صحابہ دوڑے آ رہے ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں اتنے دن کے بعد کسی نے میرا نام لیا, میں حیران, میں ڈر گیا, کیا ہوا. کہتے ہیں تمہاری توبہ قبول ہو گئی. دوڑے آ رہے سب کا وہ پیارا ہے بھائی, وہ اسی ریوڑ کا حصہ ہے, وہ سارے وہ ایک جگہ رہنے والے ہیں, وہ سارے ایک مومن ہیں, خالص پکے. دوڑے آئے ہیں اور فرماتے مجھے نبی ان کے پاس لے جاؤ. اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سامنے کھڑے, اور آ جا کر توبہ قبول ہو گئی. اللہ ہم سب کی توبہ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم بھی بڑے منافق ہیں, اللہ آج بھی ہے, تو جانتا ہے, اللہ ہمیں بھی معاف کر, ہماری بھی توبہ قبول کر لے. یا رب العالمین ہماری اولادوں سے بھی منافقت دور کر, انہیں بھی قبول فرما لے. اور اب یہ دیکھیں اس سورت کا نام توبہ بھی ہے, توبہ قبول کی گئی ہے. اینڈ پر شروع میں اللہ نے بیزاریت دکھائی اور اینڈ پہ اللہ نے رحمت دکھا دی کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں تمہاری, تم پریشان نہ ہونا, میں ان صحابہ کی کر سکتا ہوں تو میں تمہاری بھی کر سکتا ہوں. بس کوشش کرو, آگے بڑھو, اپنی توبہ قبول کراؤ اپنے رب سے. اور فرماتے ہیں میرا دل چاہا, انہوں نے کہا اللہ پاک, اے اللہ کے وسلم میرا سارا مال لے لے, مجھے مال نہیں چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر والا سارا مال دے دے, باقی رکھ. آپ دیکھیں یہ چیزیں کہاں انسان کو لے جاتی ہیں. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور اسی میں آپ دیکھیں, اسی کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پھر وہ جو آیت آخری آتی ہے,
एक मिनट से तो भाई ना, हाँ बिल्कुल। आप वो देखें उस आखिरी आयत को निकालें आप, उसमें अल्लाह ताला ने दरमियान में अल्लाह ताला ने वही बताया है, वही जो मैं आपको बता रही हूँ मुनाफिकों का, कि वो देखते हैं कौन सी सूरत नाजिल हो रही है, हमारे लिए क्या कहा जा रहा है। लेकिन मैं मुनाफिकतें तुम्हारी खोल के रहूँगा, और यहाँ अल्लाह ने सारी मुनाफिकतें खोल दी, यहाँ नहीं। आप आगे जाके देखिए सूरत मुनाफिकून में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम जहाँ जहाँ मुनाफिकत करोगे मैं खोल के रहूँगा, मुनाफिक कभी खुश ना हो। और ये खुलती ज़रूर है, ये हो नहीं सकता कि ना खुले। आखिरी आयत 13 और 128 है भाई, क्या हो गया 129 आखिरी, ग्लासेस नहीं लगाई ना आपने। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। यकीनन वो आ गया है तुम्हारे पास रसूल तुम्हारा, तुम्हें अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ रखता है वो। उस पे तुम पर कोई मुश्किल पड़ती है यानी कि उन्हें दुख होता है, उन्हें पसंद नहीं आती। और हरीस इतने हैं तुम्हारी तौबा के, तुम्हारी बख्शिश के, तुम्हारी आसानियों के। दीन आसान बनाओ, दीन आसान बनाओ। डांट रहे हैं साहबा को, मेरी उम्मत को तंग ना करना, दीन आसान बनाना। मिसवाक की बात होती है कि मिसवाक मुझे पसंद है, पर ये कि कहीं ऐसा ना मेरी उम्मत तो मुश्किल हो जाए। क्या ये इतना बड़ा काम था, उन्हें पता था मेरी उम्मत पे भारी हो जाए। तहज्जुद 3 दफा पढ़ा के आगे नहीं पढ़ाई, मेरी उम्मत पे भारी ना हो जाए। हर जगह पर आसानियां देने के लिए। सूद खत्म कर दो, सूद खत्म, बार बार सूद खत्म कर दो, गरीब पिस जाएगा, माशरा पिस जाएगा तुम्हारा। ये मेरी उम्मत है, ये गरीब भी मेरी उम्मत है, तुम भी मेरी। ज़कात दो, ज़कात दो, सारा मामला सेट करो। इसलिए उठो, जहाद करो, उठो, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह का कानून नाफिज करो। पूरी सूरत में अल्लाह ने जो हमें सब दिखाया, अल्लाह के हम साथ खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं, और आपको हमें लेके जा रहे हैं। ये थोड़ी कि वो आराम से बैठे हैं, आज के बादशाहों की तरह तो नहीं है कि फौज भेज के बैठे हुए आराम से, हर जगह साथ। और वो मोमिनों के साथ इतने रहीम, इतने रहीम, इतने कि एक शख्स जब आता है वो कहता है कि अल्लाह से मैंने जिना कर लिया है, मैंने जिना कर लिया है, मैंने किस कर ली, जिना की किस कर ली थी उसने किसी को। तो वो कहते हैं नमाज पढ़, तो नमाज पढ़, अल्लाह तुझे माफ़ करेगा। और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी पाक कहते हैं कि अल्लाह से मुझने जिना किया है। मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़, नमाज बहुत बुराइयों को ले जाती है। पर्दा डाल, नमाज पढ़, अल्लाह से माफ़ी मांग। अल्लाह अपने गुनाह का चर्चा मत करो, अपने गुनाह छुपाओ, चर्चा मत करो। अल्लाह रहमान है, रहीम है, अल्लाह से डरो, अंदर माफ़ी मांगो, अपने आप को साफ करने की कोशिश करो, अपने पे भी पर्दे डालो, दूसरों पर्दे डालो। ये है नबी पाक इतने रहम करने वाले। वो औरत आके कहती है अल्लाह तुम मेरे से जिना हो गया, अल्लाह तुम मुँह कर लेते हैं, मेरे से जिना हो गया, मुँह कर लेते हैं। फिर कहीं जाकर से जब उसे 3 दफ़े इकरार कर लिया, तो फिर कहीं जाके वो गम दिया, औरत को जिना की सजा दी गई है। और फिर जब उसका खून पड़ता है किसी के ऊपर, वो कराहत करते हैं, इसकी तौबा अगर इस टाइम अल्लाह ताला बांट देना तो दुनिया माफ़ हो जाए। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ के मुसलसल दुआएं मांगते हुए, अपनी दुआ संभाल के हमारे रखते हुए, इतने हरीस, इतने। हमें भी तो हिर्स है, उनको किस चीज़ का हिर्स है हमारा? हमें अपना नहीं, उनको हमारी फिक्र। ऐसा रसूल तुम्हें दिया है। और फिर अल्लाह ने कहा फ़ाइन तवल्लु, बस अगर इतना करके भी नहीं मानते ना, ऐ रसूल तेरी रहमत से फ़ायदा नहीं उठाते ना, जो तुझे रहमतें मैंने दी हैं, और जो मैंने दीन दिया है, और जो मैंने आसानियाँ दी, नहीं मानते, फ़कुल हस्बी अल्लाह, तो कह दे मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हुवा, वही अकेला इलाह है, इलाही तवक्कल तू, उसी पे मैंने तवक्कल भरोसा किया, वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वही सबसे बड़ा रब है। और ये दुआ भी है और ये ऐलान भी है, अल्लाह सुल्तान का ऐलान और बाद में हमारा ऐलान। हम भी कह दें, कोई नहीं मानता हमारी ना माने, कोई मैं पसंद करता ना करे, हमें अल्लाह काफ़ी है। कोई मुझे खाने को नहीं देता ना दे, हमें को कर्जे नहीं देता ना दे, हमें अल्लाह काफ़ी है, हमें अल्लाह काफ़ी है। और लगभग के
یہ دعا فجر کے وقت 7 بار اور مغرب کے ٹائم جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اور سمجھ کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا, بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے. اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورت یونس. ٹھیک ہے جی, سورت یونس شروع ہوتی ہے. اب ہم نے پہلے کیا کیے ہیں, پہلے ہم نے کیا کیے ہیں, دو دو کر کے صورتیں کی. اب آپ غور کریں اس بات پر. سورت بقرہ, سورت آل عمران, سورت نساء, المائدہ, سورت انعام, اعراف. آج ہم نے کر لی سورت توبہ اور انفال, ان کا جوڑا. آپ کس کا جوڑا آ رہا ہے, سورت یونس اور سورت ہود. سورت یونس کا نام پہلے لکھیں. ایک تو ہمیں پتہ ہے حضرت یونس ہے کون ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ مجھے یونس پر بھی فضیلت نہ دے. ٹھیک ہے, یونس متی, یہ کون ہے, حضرت یونس مچھلی والے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے نام پر سورت ہے. اور یہ کیا ہے, یہ اس کے دو نام ہیں جی. اس سورت کا نام امید بھی ہے اور دوسرا نام زنگ اتارنے والی سورت, دلوں کا زنگ اتارنے والی سورت. ٹھیک ہے, کیا کہاں سے پتہ, آیت نمبر 57-58. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ گئی ہے تمہارے پاس, یا ایھا الناس, اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے جو ایک نصیحت موعظت, جو بذات شفاء لما فی الصدور ہے, جو سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے. سورت کے بارے میں کہا گیا یا قرآن کے بارے میں کہا؟ قرآن کے بارے میں, لیکن قرآن آئی تو اس میں ہے. سورت کو میں کہہ رہی ہوں, سورت کا نام اگر ہم دیکھیں, ہم دو ٹائٹل دیں گے نا اس کو. اس سورت کا ایک ٹائٹل امید ہے, ایک ٹائٹل ہے دلوں کا زنگ اتارنے والی. اللہ نے کہا ہے کہ اسی میں کہا ہے شفاء لما فی الصدور, شفا ہے تمہارے سینوں کی. اس کے اندر جتنے سینوں میں تکبر, حسد, جتنے کفر, شرک, سب کی اس کے اندر کیا ہے, اس قرآن کے اندر شفا ہے. تو اسی میں وہ آیت آئی ہے, دلوں کا زنگ اتارنے والی آیت اسی کے اندر آئی ہے. دوسری امید کیا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم, واحد قوم جن کے اوپر سے عذاب ڈالا گیا. تو امید ہے اگر عذاب ہم پر بھی ہے, ہم بھی اگر وہی کریں گے ہم سے بھی ٹل جائے گا, ہے نا. انہوں نے کیا تھا, یعنی کیا ہوا تھا کہ ان کے نبی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, وہ ڈر گئے تھے, تو انہوں نے توبہ کر. ایک واحد اللہ کے اللہ نے کہا کہ میں نہیں ٹالتا عذاب, جس پہ لکھا میں نہیں ٹالتا, چاہے وہ موت ہی. انہوں نے کہا ایک لمحہ آگے نہ پیچھے, پر مطلب یہ ٹل سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے, عذاب ٹل سکتا ہے تو موت بھی ٹل سکتی ہے نا. ہم ڈاکٹر ہمیں کہہ دیتا آپ فلاں وقت مر جائیں گے, مر گئے, نہیں مر جائیں گے. امید رکھیں اللہ سے, اللہ زندگی دینے والا ہے, قوموں کو بھی انسان کو بھی. آج ہم بھی ایسی قوم ہیں, ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے مسلمان بھی. حالات ہمارے بھی کوئی اچھے نہیں, تو ہم امید دلاتی ہے یہ صورت کہ آپ کیا کریں گے, اس کے احکامات پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا, ہمیں بخش دے گا. دوسری آتی ہے ہود, سورت ہود. یہ سورت ہود جو ہے یہ بھی نبی کے نام پر ہے, یہ بھی نبی کے نام پہ ہے, مگر بڑی جلالی صورت ہے, جلالی. اس میں میں نے کہا نا العزیز اور الرحیم, آپ جا کے گنیے گا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سورت ہود میں کتنی بار آتا ہے, ٹھیک ہے, ہر اس کے بعد 3-4 آیات ہیں مسلسل ریپیٹیشن کے ساتھ. میں تم سے اپنا اجر نہیں مانگتا, میرا اجر میرے اللہ پر ہے, میری اللہ کی اطاعت کرو, میرا کہنا مانو. ٹھیک ہے, اور پھر اینڈ پر آتا ہے دور ہوئی وہ قوم, اللہ عزیز الرحیم ہے, دور ہی اس قوم. اب آپ یہ دیکھیے گا, اب یہ کون سی صورت ہے, جلالی. اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہے. اور یہ اللہ نے کیا فرمایا, حضرت بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے کیوں ہوتے جاتے ہیں, میں بڑا ہوں آپ سے, میں بڑا 5-6 سال بڑا تو میں ہوں, پر آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ سورت ہود اس واقعہ جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں بوڑھا, داڑھی میں جو سفید بال, نہیں بوڑھا کیوں کر دیا, آپ بتاؤں. ضروری نہیں سفید بال ہے, آپ کا وجود تھوڑا اس طرح سے ہو جاتا ہے, میں بتاتی ہوں آپ کو, میں خوف سے بھی. اور آپ دیکھیں ہمیں پتہ چل جائے نا ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کینسر ہو جائے اولاد کو, اللہ نہ کرے,
اللہ نہ کرے کسی کی اولاد کے ساتھ. میں کہتی ہوں کہ پچھلے سال جب میرا بیٹا, میں اپنے آپ کو ہم بڑا بہادر سمجھتے ہیں, میں تو ایسے بھی شور مچاتی رہتی ہوں, کچھ نہیں ہوا خیر خیر کرتی رہتی ہوں, مگر جس وقت میرے بیٹے پہ آئی نا مجھے یوں لگا میں گئی ایسے لگا جیسے پتہ نہیں آج میں بوڑھی ہو گئی. کیا ہوا تھا؟ بتاؤں گی اتنا, یعنی کہ اس وقت میرے پہ آ گیا تھا کہ میں کہتی تھی میں تو اپنے آپ کو بڑا سخت سمجھتی ہوں, کیا ہو گیا مجھے تو حوصلہ دینا چاہیے, حوصلہ ہی نہیں آ رہا تھا, کہاں سے لاؤں, اولاد کے اوپر آ جائے تو. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں, اور امت کے لیے آ رہا ہے کہ ایسا میں نے امتوں کا حال کیا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امتوں کا یہ حال کیا ہے. اور اللہ تم ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے, بادل آتے تو ڈر جاتے تھے. عائشہ بندہ ڈرتے کیوں ہیں؟ تمہیں نہیں پتا عائشہ, وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے تھے بادل کو دیکھ کر, چھتری والے, اور پھر سارے عذابوں سے ڈرتے تھے. جب سورج کے گرہن, چاند گرہن, عبادت پہ آپ دیکھیں کس قدر جلال اس صورت کے اندر ہے. اس کو تو ہم کل ٹچ کریں گے, آج ہم سورہ یونس کو بتا دیتے ہیں آپ کو. سورہ یونس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو سورہ یونس جو ہے اس کو, کیونکہ سورت بہت بڑی بہت لمبی صورت ہے, اچھی خاصی مکی صورتیں ہیں یہ, لیکن سورہ یونس کو اگر ہم آپ کو بتائیں نا تو اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو یہ آپ کو صورت میں نے بتائی امید والی ہے اور اس والی ہے. اس کے ہم دیکھیں تو پہلی جو اس کی آیت آتی ہے نا, شروع کرتے ہیں اس کو ہم پہلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے, ہم نے پچھلی سورۃ نام میں کیا پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ظالم تجھے تو مانتے ہیں, مجھے نہیں مانتے, جو میں نازل کر رہا ہوں وہ نہیں مانتے. اے نبی تجھے کہتے صادق اور امین ہے, اور اس صورت میں آگے آئے گا بھی, میں ایک عمر تم میں رہا, ٹھیک ہے. اب اگر جو کچھ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی, آپ دیکھیں مکی صورتیں شروع ہی اللہ کے کلام کی, اللہ تعالیٰ بھی کتاب کی بات پہلے کرتے ہیں جو میں نازل کر رہا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اور میں کتاب کہہ رہے ہوں, ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں, ان کے پاس کتاب نہیں تھی, صرف سن کر آیا ہوا تھا, جو سینوں میں تھا, جو دماغ میں تھا یا زبان پہ تھا, انہیں نظر نہیں آ رہا تھا لکھا ہوا, ہمیں نظر آتا ہے. ان کا بہت سخت امتحان تھا. ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہمیں نبی سے نظر نہیں آتے, انہیں نبی سے نظر آتے تھے. یہ فرق تھا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے میری کتاب, یہ ہے میری آیات, یہ ہے میری احکامات, میری کتاب کی, الکتاب کی. کتاب لکھا ہوا کہتے ہیں, میرے پاس لکھا ہوا ہے, تمہارے پاس نہیں نظر آ رہا نا, میرے پاس ہے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا سب. اور یہ الحکیم ہے, حکمت سے بھری, فیصلہ کن. اس میں جو باتیں فیصلہ کن بھی ہیں اور حکمت والی بھی ہیں. اپنی کتاب کی پہچان. اور پھر وہی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک آدمی کے اوپر وہی میں نے ڈال کر دی. یہ کہتے ہیں ہم میں سے آدمی ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا, اس کے اوپر وہی آ گئی. اور یہ وہی کہ تو ڈرا لوگوں کو, اور ان جس کو وہی کی اسے کہا ڈرا لوگوں کو, اور یہ کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ سچی عزت انہی کی ہوگی جو اللہ پر ایمان لے آئیں گے, جس کتاب پر ایمان لے آئیں گے. لہم قدم صدق عند ربہم, اللہ کے نزدیک سچی عزت اس کی ہے جو اللہ کے رسول کو مانے, اس کی کتاب کو مانے, ٹھیک ہے. قال الکافرون, اور کہا کافروں نے, ان ھذا لساحر مبین, انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. جادوگر اللہ سے فرماتے. اور آپ پتہ ہے کسی کے اینڈ پہ کون آئے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا جادو سے مقابلہ. ہر کوئی جادو سمجھتا ہے. اس وقت کے لوگ بھی اللہ کو بھی جادوگر سمجھتے تھے, کلام کو بھی جادو سمجھتے تھے. اور آج بھی جتنے جادوگر ہیں وہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے جادوگر ہیں وہ قرآن کے ساتھ کو آگے میں یہ کرتے ہوتے ہیں, ان کے کام ہی الگ ہیں. جو جادو ہے وہ وہم ہے, قرآن وہم نہیں ہے, حق ہے اور سچ ہے. تو یہاں کہ یہ جادوگر سمجھتے ہیں. اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا, کہ میری کتاب عزت دلاتی ہے, پھر اس کے بعد
آیت نمبر 3 سے لے کے 20 تک کائنات کا ڈسپلن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو سی میری کائنات، میرا چاند سورج، میرے ستارے، میرا سب کچھ تمہیں یہ کھیل تماشا لگتا ہے؟ اپنے وقت پر ان کا آنا جانا تمہیں کھیل تماشا لگتا ہے؟ پھر تم اپنی کائنات دیکھو، تمہاری آنکھ کا آنسو، تمہاری ناک کا پانی، ہر ایک کا ذائقہ الگ، تمہارے کان کے اندر پانی، تمہارے پیٹ میں جہاں پانی ہے اپنی جگہ پہ ٹکا کے پڑا ہوا ہے. یہ ذرا سا کان کا پانی ہل جائے نا تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو چکر آنے لگتا ہے. تو اپنی کائنات نہیں دیکھتی کیسے میں نے سنبھالی ہوئی ہے. پھر تم دیکھو اس کائنات کا ربط نہیں ٹوٹتا، تم کیسے بے ربط ہو جاتے ہو؟ میری کائنات تو میں نے قائم تمہارے لیے کی تھی، بنائی تمہارے لیے. یہ چاند سورج ستارے کائنات بنائی تمہارے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے. میں ہوں بھی اور نہیں بھی، تمہیں نظر آتا بھی نہیں بھی، ان کائنات کے ذریعے. پھر تمہاری زندگی موت ہر چیز کیا یہ کھیل ہے؟ تم یہ کھیل تماشا سمجھتے ہو کہ آئے ہو آ کے زندگی گزار کے چلے جاؤ گے؟ اسی سے مجھے سمجھ لو، اس کائنات سے مجھے سمجھ لو، اپنے آپ سے مجھے سمجھ لو. آپ خود سوچیں اگر ہمارا دل، ہم کتنے آٹومیٹک ہے، دل آٹومیٹک کام کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے پمپ پکڑایا تھا لوگ پمپ کرتے رہو. میں کہتے ہیں میں تو خود تھک کے رکھ دینا تھا، اتنا اچھا تمہاری جائے. ہاں ہم سے اتنی محنتیں ہونی تھی. ایک گلاس پانی پی لینے کے بعد کیسے آرام سے نکل جاتا ہے، اور نہ نکلے تو ہاسپٹل پہنچتے ہیں کہ نہیں. اگر تم اپنا آٹومیٹک سسٹم تو دیکھو کیسا ربط میں نے دیا. کھاتے ہو، کھا کے سو جاتے ہو، پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے. تم نہیں واک کرتے پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے. اور اگر تمہیں خود جیسے ہلا کے کرنا پڑتا تو وہی میں کہتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چارجیبل بنایا ہوا ہے، چارجنگ ہمیشہ رہتی ہے. اور اگر یہ ہمارے فونوں کی طرح چارجیبل ہمیں چارجنگ کرنی پڑتی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. آکسیجن منو ٹنو بھاگ جاتے ہیں. اور جب ہمیں بزرگوں کو کہیں آکسیجن لگانی پڑتی ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ بل کی ایک میری کزن پپو کی بیٹی، میری اللہ اسے جنت نصیب کرے، اس کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو گیا. اس کو اتنے بڑا، اس کے بیٹوں نے اتنے بڑے یعنی کہ وہ رکھے ہوئے تھے، پورا اندر گھر کا سسٹم اس نے رکھا ہوا تھا. اور گھر اس نے بنانا شروع کیا تھا، گھر بنا چکی تھی، ابھی فنیشنگ رہتی تھی، سب کچھ رک گیا، صرف اس کی آکسیجن پوری ہو رہی. ایک بیٹا بھائی رہتا کرنا خیر ماں کی آکسیجن پوری کر رہا ہوں، ایک عرصے تک صرف ماں کی آکسیجن پوری کرتا رہا. وہ تو گھر میں انہوں نے سارا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا. اگر وہ باہر بیٹھی ہے تو لگا ہوا، اندر بیٹھی تو لگا ہوا، جیسے بیٹھی وہاں لگا ہوا. آپ سوچیں، اور ہر وقت ہم نے نہیں کو دیکھا کہ اس کے ناک پہ نالیاں لگی، اور کتنی دفعہ کہ بھائی یہ گئی مگر اللہ نے جو زندگی لکھی ہے آکسیجن کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. ایک وقت تک اس کے بیٹوں کی جتنی کمائی تھی جب تک وہ زندہ رہی اس کے آکسیجن پہ گئی، کچھ کہتے ہم کر نہیں پائے. آپ سوچیں، اور ایک آکسیجن میں مفت مل جاتی ہے، پانی مفت مل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمیں کتنی ایسی چیزیں ہم گن نہیں سکتے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اندر کا انتظام، اگر کائنات کا دیکھیں، اندر کی کائنات میں جراثیم ایسے ہیں جن کے بغیر اگر وہ نہ ہونا، یعنی دفاعی بھی ہیں اور لڑاکا بھی ہیں. ہمیں کیا کہتے ہیں اینٹی بایوٹکس نہ کھائیں، آپ کے دفاعی نظام میں حملہ ہو جاتا ہے. پھر تو یہ اللہ کا قانون ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم کچھ تو سوچو، کچھ اپنے رب کے بارے میں سوچو. ڈائریکٹ بات مشرکین مکہ سے ہو رہی، تم مجھے چھوڑ کے 360 بتوں کے پیچھے جاتے ہو، تمہیں میں نظر ہی نہیں آتا، نہ اپنی کائنات سے نہ اس کائنات سے. اور اس کے بعد ہم سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اگلی آیات آتی 21 سے لے کے 46 تک، نفسیاتی تضاد، طوفان میں توحید، ساحل پہ شرک. ایسا ہی ہے. جب یہ ہوتا ہے نا سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں نا، اگر زمینی معاملہ ہو تو آپ یہ سڑک چھوڑ کے ادھر چلے جائیں. سمندر میں کیا کریں گے؟ سمندر میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سمندر میں چپو اٹھا کے اندر رکھ لیے جاتے ہیں. اب یہ اللہ چلائے گا، ہم نہیں چلا سکتے. یہ کون سا وقت ہے؟ سمندر کیا ہے؟ دنیا. ہماری زندگی کیا ہے؟ کشتی. بڑے مزے سے چل رہی ہے. آپ پڑھیں گا کہ اس کا ترجمہ
مزے سے چل رہے ہو کشتیوں میں, ہوائیں چل رہی ہیں, خوشیاں منا رہے ہو, ہے نا, ٹائٹینک والے مزے لے رہے ہو, ایسا ہی ہے, مزے لے رہے ہو, سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر طوفان آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے اچانک, پھر تم پکے اللہ کے ہو جاتے ہو, دین کو خالص کر لیتے ہو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ اللہ کرتے ہو. اس سے پہلے اللہ کے نہیں تھے, خوشیوں میں اللہ یاد نہیں تھا. میں کہہ رہی ہوں نا, ٹائٹینک والے مزے کوئی ہمیں نہیں ہے, گند مند بھی سارا اس کے اندر ہی ہے جی, ہر چیز ہر مزے لے رہے ہو, اور پھر جب مشکل آ جاتی ہے اسی میں کینسر آ جاتا ہے, اللہ نہ کرے, اسی میں کوئی معاشی تکلیف, بزنس, کسی کی موت, کسی کی تکلیف, ٹھیک ہے, اور پھر ایسی بھی جو ٹلنے والی نہ ہو, تم تو رک جاتے ہو, پکے تو عید میں آ جاتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے معاملہ, اور تمہیں ساحل کے ساتھ لگا دیتے ہو, تم پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو, تم پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ پھر میری کتاب کو بات نہیں کرتے ہو, میرے رسول کو بات نہیں کرتے ہو. چیلنج آ گیا اس کے اندر, اگر اتنی ہی بات ہے تو لاؤ ایک صورت بنا لاؤ, یہاں پہ چیلنج دیا گیا ہے. اور اس کے بعد 58 اور 47 سے 58 آیت میں عذاب میں تاخیر اللہ کی تدبیر ہوتی ہے, نہ کہ کمزوری. بار بار کہتے ہیں عذاب نہیں دے رہا اللہ, مشرکین مکہ لے آؤ عذاب, نہیں دے رہا تو صبر کرو. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے, اتنے گناہ گار ہیں ہم, جیسے اللہ معاف کرے جو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے, کہتے ہیں نہ بے حیائیاں نے اللہ دا عذاب بھی نہیں آتا, اور شکر کرو نہیں آتا, آئے گا تھے گھیوں کے ساتھ گیٹ میں اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ اللہ کی تاخیر, اللہ کی تدبیر ہے. ہمارے ہاں جملے ہی غلط ہیں, وہ تو ٹکا کے کہتے تھے نا مشرکین مکہ, تو کہ آپ دیتے نہیں عذاب, آ نہیں رہا عذاب, تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے, ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. عذاب اس کو اسی وقت کیا ہے, تمہاری جلدیاں کرنے سے نہیں آنے والی, ٹھیک ہے. اس کے بعد 59 سے 70 تک اللہ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی مرضی سے, اللہ کی حاکمیت ہے, یہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ اللہ کا رزق ہے, اللہ کی حاکمیت ہے. اور مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے, اللہ کی دی ہوئی زندگی, اللہ کا مال, اللہ کی اولاد اپنے دیوتاؤں کے اوپر وار رہے ہیں. یہ آج بھی ہو رہا ہے, کما کے کہاں سے لا کر اللہ کی بجائے کسی اور کو دیا جا رہا ہے. تو اللہ کا مال, اللہ کا رزق, اللہ کا حق, کسی اور کا حق نہیں ہے, کسی اور کی حاکمیت نہیں چلے گی. اور 71 سے 93 تک فرعون عبرت کے ساتھ, جو میں نے آپ کو سارا سنایا تھا نا, اس میں سے فرعون کا کون سا پارٹ آ رہا ہے, جادوگر والا, اس میں جادوگر جمع ہوئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو سمجھ رہے. اللہ حضرت موسیٰ کہتے تم حق کو جادو سمجھتے ہو, تم حق کو جادو سمجھتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا عبرتناک انجام بتایا کہ موت کے وقت جو توبہ کی اللہ نے رد کر دی, لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا. یہ بات ہم کر چکے ہیں, لیکن آپ کو صرف آپ جا کے پڑھیں گے, آپ کو خود ہی مل جائے گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے 38 نمبر کے اوپر, حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے فرعونیوں کے لیے. آج ہم بھی کر سکتے ہیں, اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دیں, اے اللہ ان کے دلوں پہ گرا لگا دیں. یہ نہیں ماننے والے, انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے. تو آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں 38 نمبر آیت, موسیٰ علیہ السلام کی دعا, ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پہ گرا لگا دے. اللہ تعالیٰ نے لگا دی, ان کو مال بھی سب کچھ ہی ختم کر دیا. نہیں دیتے انبیاء تو کبھی نہیں دیتے. آپ سوچیں کس قدر تنگ کرنے آتے ہیں. یہ سو یونس ہے 94 سے 103 میں, پھر وہی بات جو میں نے آپ کو کہی, حضرت یونس کا قصہ, ان کی قوم کا قصہ, کہ ان کی قوم نے اجتماعی دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی, ٹھیک ہے. 94 سے 103 تک واحد قوم جس کی توبہ قبول ہوئی اور اس کو مہلت مل گئی, ٹھیک ہے. اور ہمیں سبق کیا ملا, فرعون نہیں بننا,
قوم یونس بن جانا. فرعون بنو گے تو پکڑے جاؤ گے عذاب میں, اور اگر قوم یونس بنو گے اللہ مہلت دے دے گا. ابھی ہم توبہ بھی پڑھ کر آ رہے ہیں, توبہ بھی مہلت ہے, تو اللہ تعالیٰ توبہ دے گا. قوم یونس کون تھی؟ عذاب کی آہٹ سن لی تھی. ہم بھی سن رہے ہیں عذاب کی آہٹ. کیا فرعون نے نہیں سنی تھی؟ مگر وہ اکڑا ہوا تھا. ہمیں فرعون نہیں بننا, ہمیں حضرت یونس کی اس امت کی طرح بننا ہے جن نے عذاب کی آہٹ سن کے اللہ سے توبہ کری. عذاب کی آہٹیں ہمارے ارد گرد بہت ہیں, ہر طرف ہمیں بے حیائی کے اور فتنوں کے جو عذاب نظر آ رہے ہیں نا, ہم سب جانتے ہیں, پر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں. ہم انفرادی بھی کریں, اجتماعی بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ سر تسلیم خم کریں اللہ کے آگے. اور آگے آپ دیکھیں 104 سے لے کے 109 تک اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ کیا آتا ہے. ہر صورت کا ایک حتمی فیصلہ بھی ہوتا ہے نا, سیدھے ہو جاؤ, بالکل سیدھے یکسو ہو کے اللہ کی طرف منہ کریں. یہی تمہارا میرے ابراہیم کی طرف, ابراہیم حنیفہ, کوئی سمجھوتا نہیں, اللہ کے فیصلوں میں سمجھوتا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جہاں اللہ کا فیصلہ ہے وہاں اللہ کا فیصلہ ہے. آپ اپنی نہیں کو چلائے گا, نہ ہمارے نفس کی چلے گی, نہ ہمارے خاندان کی چلے گی, نہ ہمارے کسی کی بھی نہیں چلے گی. سورۃ توبہ میں ایک جگہ رہ گئی جہاں میں نے آپ کو بتانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا, کیا اللہ میں حکم آیا ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کی جائے گی, ہے نا. ابراہیم نے وعدہ کیا تھا پر اس کے بعد اس نے بھی نہیں کی, جب وہ اس کا باپ مر گیا اس کے بعد نہیں کی کسی مشرک کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سختی سے کہہ دیا گیا کہ کوئی قوم پرستی نہیں, کوئی شخصیت پرستی نہیں, کوئی ایسا نہیں ہوگا, قبیلہ پرستی نہیں, صرف ایمان ہوگا اور کافر ہوگا. یا تو مومن یا تو کافر, اس پہ فیصلہ ہوگا. ہمارے ہاں ہے کہ ہے ایسا؟ ہمارے ہاں شخصیت پرستی اتنی زیادہ ہے نا, قوم پرستی, شخصیت پرستی, ہم پٹھان, ہم بلوچ, ہم افغانی, ہم مسلمان نہیں. ہوتا اچھا اگر کہ ہم مسلمان بھی ہوتے, ہے نا. اور شخصیت پرستی کا تو یہ عالم ہے کہ پسندیدہ شخصیتیں, آئیڈیل, بڑی مشہور شخصیتیں کفر بھی کرتی نظر آئیں گی تو کہیں گے نہیں آنکھیں بند ہیں, کوئی بات نہیں, خیر انہوں سات خون معاف, انہوں کفر بھی معاف ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہی فیصلہ یہاں پہ کیا گیا کہ نہ تم قوم پرستی, وطن پرستی, شخصیت پرستی بھی شرک ہے. ان کی محبت بھی تمہیں شرک کرا دیتی ہے. سیدھی سی بات ہے, تمہارا باپ اگر شرک والا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا, تم اس کے لیے دعا نہیں کرو گے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید جب مسلمان ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, مجھے وہی آیات سناؤ جو میرے باپ کے لیے آئی. میں نے کہا کہ آپ کچھ اور سننے, کہتے نہیں میرے ایمان, روتے جاتے ہیں اور سنتے جاتے ہیں. سو مدثر کی آیات, کتنا پیارا رشتہ, کتنا رشتہ, ہی ایسا رشتہ ہے. الاعراف میں کہا ہے نا پہچاننے والے ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کافر الگ, مومن الگ. ہمیں کیا کہا, دیکھو ایسا نہ کیا کرو کہ تم دکھ میں مجھے اپنا خالص کر لیتے ہو اور سکھ میں تم مجھے بھول جاتے ہو, ہے نا. دکھ میں بھی یاد رکھو, سکھ میں بھی یاد رکھو مجھے, اور میرے لیے خالص ہو جاؤ, میرے لیے توحید کو خالص کرو, اور اس پر پھر کوئی تمہارا سمجھوتا نہیں چلے. انشاءاللہ بالکل سورۃ ہود بھی اس طرح کی, کل انشاءاللہ سورۃ ہود کو لے کے چلیں گے. الحمدللہ آج ہمارا 11واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا, تو 12واں کا بھی تھوڑا سا پارٹ آ گیا. انشاءاللہ ہم 12واں کل ہم 12واں شروع کریں سمجھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری, کیونکہ میں سورۃ ہود کے بھی کافی آپ کچھ بتا چکی ہوں. انشاءاللہ اب تھوڑا سا کام ہے وہ شروع ہوگا, آگے پھر ہمارے سورۃ یوسف شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے کل میں پھر سورۃ یوسف نہ کروں, میں سورۃ یوسف کو پورا دن دینا چاہتی ہوں. میں ہو سکتا ہے آگے اگلی والی کوئی صورت کر لوں کل تیار, اور ہم سورۃ یوسف کو پورا ہی دن دیں, پیارے یوسف کو پیارا سا دن. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. یا رب العالمین ہمیں جاہلوں میں سے نہ بنا، نہ ہم عقیدے کے جاہل ہوں، نہ ہم علم کے جاہل ہوں. اللہ ہمیں علم والا بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو علم والا بنا. یا اللہ العلم والا بنا. اپنا علم عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما. ہم بہت کچھ کرائے ہیں یا اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم بڑے شرمندہ ہیں. ہم نے جو کیا لا علمی میں کیا، اور جو زور زبردستی بھی کر لیا، ضد سے بھی کر لیا. یا اللہ سارے معاف کر دے، ہمیں محروم نہ کرنا، ہم سب کو معاف کر دے. اور ہمیں اتنا ایسا تو بنا دے یا رب العالمین کہ ہم جو برے کام شروع کروائے نا، وہ بھول کے لوگ ہمارے نیک کام کو یاد کریں. کہیں نہ کہیں یا اللہ ہمیں بھی تو آئیڈیل بنائے. اللہ ہمیں بھی تو اچھا بنا دے، ہمیں بھی ویسا بنا دے جو تو چاہتا ہے. اور ہمیں بھی ایسا بنا دے یا اللہ کہ کوئی اچھا صدقہ جاریہ ہو جائے. ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. جو پڑھ رہے ہیں اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جنتوں والے ہمارے عمل کر دے. اللہ یا رب العالمین ہمیں آسانیوں والی ہدایت عطا فرما. ہماری اولادوں کو آسانیاں عطا فرما، آسان والی ہدایت عطا فرما. یا اللہ انہیں معیشت آسان کر، ان کے لیے فتنے آسان کر دے. یا اللہ انہیں مومن کر دے. یا اللہ انہیں ہمارا بھی امام بنا دے. یا رب العالمین ہمیں بخش دے، معاف فرما دے. جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے. سب کے سب بخش دے، سب کے سب معاف کر دے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون